ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ چلیے ہماری سورۃ النساء المدنیہ، مدنیہ صورت ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ پورا ایک کمپلیٹ جملہ ہے، سورۃ النساء مدنیۃ، پورا کمپلیٹ جملہ ہے، اس میں مبتدا بھی ہے خبر بھی ہے۔ اور جب صورتوں کے نام لیے جاتے ہیں تو ہمیشہ مرکب اضافی کی صورت میں وہ لیے جاتے ہیں، سورۃ النساء۔ تو اب یہ کیا ہے، یہ مرکب اضافی بن رہا ہے، مرکب اضافی کے رول اس پہ اپلائی ہوں گے، جن کو بھی پتہ ہے ان کو پتہ ہے کہ یہ مرکب اضافی ہے، یہ مجرور ہے اور اس پر ایک حرکت آ رہی ہے۔ مدینہ تن جو ہے یہ خبر ہے، ٹھیک ہے، ون ورڈ خبر آ رہی ہے یہاں پہ۔ ترجمہ کیا ہوگا، ترجمہ کیا ہوگا، عورتوں کی صورت مدنی ہے، مدنی ہے یعنی مدینے میں نازل ہوئی ہے۔ اب مدینے اور مکی صورتوں، مدینے جو مدنی صورتیں ہوتی ہیں ان سے کیا مراد ہوتی ہے؟ جو مدینہ میں نازل ہوئی، ہاں، جو مکہ میں نازل ہوئی وہ مکی سورہ ہیں، جو مدینہ میں نازل ہوئی، مدینہ میں نازل ہوئی مدنی دور میں، جو مدنی دور میں نازل ہوئی وہ مدنی صورتیں ہیں۔ باجی وہ جو ہجرت کے بعد کہتے ہیں کہ نازل ہوئی، ہاں، ہجرت کے بعد جو نازل ہوئی وہ مدنی سورہ ہیں، لیکن ہجرت کے بعد تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں واپس بھی آئے تھے نا، جی تو وہاں بھی آ کے پھر صورتیں نازل ہوئی تھی نا۔ تو ہجرت کے بعد جو نازل ہوئی وہ مدنی صورتیں، چاہے وہ مکہ میں نازل ہوئی چاہے وہ مدینہ میں نازل ہوئی، ٹھیک ہے۔ مرکب اضافی کیا ہوتا ہے؟ اس کو چھوڑ دیں، ابھی آپ کو سمجھ نہیں آئی تو چھوڑ دیں، وہ میں نے ویسی بات کی تھی، جس کو آ رہی ہے وہ سمجھ لیں، آپ کو بھی آ جائے گی انشاءاللہ۔ اس کے بعد جو اگلی بات ہے وہ یہ میں کر رہی تھی کہ اب دیکھیں نا میرا ذہن سے ہی نکل گیا۔ اب اس میں آپ کا جو مکہ میں جو مکی دور میں نازل ہوئی وہ مکی سورہ کہلاتی ہیں۔ اچھا، جو ہجرت کے بعد، یہ دو اس کی کر لینا ڈیویژن، ہجرت سے پہلے اور ہجرت کے بعد۔ ہجرت کے بعد جو صورتیں نازل ہوئی چاہے وہ مکہ میں آ کے نازل ہوئی، وہ بھی کون سی صورتیں ہیں، وہ مدنی صورتیں کہلائیں گی، کیونکہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ اور جو مکی دور میں نازل ہوئی 13 سال میں، وہ مکی صورت کہلاتی ہیں۔ تو اس کی ڈیویژن اس طرح سے کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے اس میں کتنے ہیں، 24 رکوع ہیں، رکوع پوری سورہ میں، اور 92 آیات ہیں، نہیں آیات جو ہیں وہ 176 ہیں، اور رکوع 24 ہیں، اور 92 کیا ہے، یہ 34 رکوع ہے بھائی، 24 رکوع ہے نا، رکوع ہاتھا، یہ رکوع ہاتن تھا، ٹھیک ہے، رکوع ان کی جمع۔ اب رکوع مذکر ہے تو یہ رکوعات بھی کیا ہوگا، یہ آپ کا مذکر ہی ہوگا۔ اچھا، اب ہا جو ہے یہ پھر مرکب اضافی بن گیا، اس کے رکوع، اس کے کتنے رکوع ہیں، 24 رکوع ہیں۔ اور آیاتھا یہ بھی مرکب اضافی ہے، اس کی کتنی آیات ہیں، یہ آیتن کی جمع اس لیے مؤنث ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جی باجی آپ کا میوٹ ہوا ہوا ہے مائک۔ اچھا جی، تو میں بتا رہی تھی کہ یہ 92 کیا ہے، کوئی بتائے گا 92 کیا ہے؟ یہ باجی اس کی ترتیب ہے جو ہاں، نزولی ترتیب، کیونکہ یہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے نا، ٹھیک ہے، تو آخری دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 114 صورتیں ہیں، تو نزولی اعتبار سے اس کی کیا نمبر ہے، 92 نمبر ہے۔ اور یہاں پر قرآن میں جو ترتیب ہے اس کی کون سے نمبر پہ ہے، یہ تیسرے نمبر پہ سورہ آ رہی ہے نا، جی چوتھے نمبر پہ آئی ہے، ہاں، سورۃ الفاتحہ بھی ہے اور وہ بھی ہے۔ تو
تو سورۃ فاتحہ پہلی سورت تو نہیں ہے، یہ بھی بعد میں ہی نازل ہوئی تھی، لیکن یہ مکہ میں بھی نازل ہوئی ہے، مدینہ میں بھی سورۃ الفاتحہ دونوں طرف جگہ نازل ہوئی تھی۔ بہرحال اس ڈیٹیل میں نہیں جاتے، تو یہ آپ کی ترتیب کے لحاظ سے اچھا سورۃ البقرہ جو ہے وہ آپ کی پہلی سیکنڈ سورہ ہے فرض کریں، تو یہ آپ کی اس کی ترتیب جو یہ ہے کہ وہ 81 نمبر پہ اس کی نزولی نمبر جو اس کا ہے وہ سورہ نساء سے پہلے نازل ہوئی تھی سورۃ البقرہ، اور اس کا 81 نمبر ہے، جبکہ قرآن مجید میں اس کا 2 نمبر ہے، تو یہ 2 طرح کی ترتیب ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے اب ہم شروع کرتے ہیں۔ آپ ریڈی ہیں نظیفہ پڑھنے کے جی لیے؟ جی بھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ جی آگے پڑھوں؟ یہ نہیں بس اتنا ہی پڑھیں گی۔ اچھا یہ خطبہ کون سے خطبے؟ نکاح کے خطبے میں یہ آیات پڑھی جاتی نا، جی اتنی آیت نمبر 1 جو ہے یہ نکاح کے خطبے میں پڑھی جاتی ہے، کچھ اور آیات پڑھی جاتی ہیں بٹ یہ لازم پڑھی جاتی ہے۔ اور یہ کیوں پڑھی جاتی ہے، اس میں کیوں پڑھی جاتی ہے آپ بتائیے؟ پہلے ترجمہ کرنے پھر میں آپ سے کوشچن کرتی ہوں، ترجمہ کرنے پہلے۔ یا ایوہا اے الناس لوگو، اتقو ڈرو، ربکم اپنے رب سے، الذی وہ جس نے خلقکم پیدا کیا تمہیں، من نفس ایک جان سے، من نفس واحدہ ایک جان سے، وخلق اور اس نے پیدا کی، منہا اسی سے، زوجہا بیوی اس کی، وبث اور اس نے پھیلا دیے، منہما ان دونوں سے، رجالن مرد، کثیرن بہت سے، ونساء اور عورتیں، واتقوا اور ڈرو اللہ اللہ سے، الذی وہ جو، تساءلون تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، بھی ساتھ اس کے، والارحام اور رشتوں کو کاٹنے سے، انا بے شک اللہ اللہ کانا ہے، علیکم تم پر، رقیبہ نگران۔ چلو ٹھیک ہے، ترجمہ ہو گیا۔ اب یہ آیات جو ہیں یہ پچھلی آیات سے بھی کنیکٹڈ ہیں تھوڑی، یہاں سے بھی نا، یہاں بھی تقوی کا ذکر ہوا، ٹھیک ہے نا، ایمان والوں کو کچھ باتوں کا حکم دیا گیا سورہ کے آخر میں، صبر کرو اور مقابلے پہ صبر کرو اور رب پیدا کرو اور مقابلے میں رب پیدا کرو، ٹھیک ہے۔ واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، لعلکم تفلحون، امید ہے کہ تم کیا کرو گے پھر فلاح پا جاؤ گے۔ تو فلاح ایسی نہیں ملتی، دنیا فلاح جو ہوتی، جو فوز ہوتی، جو ہمیشہ کی کامیابی ہوتی ہے، دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی، وہ ایسے ہی نہیں ملتی، وہ کچھ کرنا پڑتا ہے اس کے لیے۔ اور وہ بنی اسرائیل کی طرح جیسے وہ کہتے تھے نا کہ ہم تو اللہ کے لاڈ لیں اور یہ ہو جائے گا، تو وہ ایسے نہیں ہوتا، شارٹ کٹ کوئی نہیں ہے اسلام میں، کچھ کرنا پڑے گا۔ دعائیں قبول ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکام کو پہلے ماننا پڑے گا، ایسی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان آیات پہ عمل کرنے کی توفیق دے، قرآن ہے یہ عمل کے لیے۔ اچھا یہاں پہ تقوی کا حکم ہوا، ٹھیک ہے، اور پھر اسی سے آگے یہ سورہ بھی جو ہے ایسے سے شروع ہو رہی ہے۔ کتنی امپورٹنٹ ہے تقوی کی، ایک سورت کا اختتام ہو رہا ہے اور ایک سورت کے شروع ہو رہے ہیں۔ اور اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ خطبہ نکاح میں یہ آیت خاص طور پہ کیوں پڑھی جاتی ہے جس میں تقوی کا ذکر آتا ہے؟ یہاں پہ ایک تو زوج کا ذکر ہے، اسی لیے یعنی جو ایک دوسرے، ان دونوں منہما دونوں کا ذکر ہے یہاں پہ، مرد اور عورت کا، اس وجہ سے بھی، اور پھر ڈرنے کا اس لیے حکم ہے کہ جو پھر اس میں قوانین معاشرہ زندگی کے تعلق سے بتائے گئے ہیں، اور اس کا بھی ذکر ہے، اس وجہ سے معاملات کے بارے میں بھی ذکر ہے اس میں۔ اچھا تقوی
یہ اصل میں شادی کا خطبہ جو ہے، نکاح جو ہے، یہ ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے نا، جی جسے کہتے ہیں گرہ باندھنی ہوتی ہے نکاح کی. تو اس میں تقوی کا حکم کیوں دیا گیا ہے میاں بیوی کو؟ کیونکہ کیا وجہ ہے؟ کون بتائے گا؟ جی کیونکہ اس میں جو احکامات آئے ہیں ہوں تو معاشرہ زندگی سے جو تعلق رکھتے ہیں اس میں ایک لکھائی پڑھائی کے حساب سے وہ جو ہوتا ہے وہ احکامات آتے ہیں، تو اس میں اسی لیے یہ دیکھو اس میں میاں بیوی کا کوئی اور بتا رہے؟ جی میں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، مطلب ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ایک دوسرے کے ساتھ اچھے رہو، اللہ کا خوف کرتے ہوئے، اللہ سے ڈرتے ہوئے. اچھا، اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کا خوف ہوگا تو انسان بندے بن کے رہو گے نا، ورنہ تو کیا کیا نہیں ہوتا. خود کو خود عورتیں زخمی کر لیتی ہیں اور پھر پولیس کو کال کرتی ہیں کہ ہمارے ہسبینڈ نے ہمیں مارا ہے، اور اس کو جیل کرا دیتی ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ تقوی نہیں ہے. یہ سب کچھ مسلم معاشروں میں بھی ہو رہا ہے. یہاں پہ آپ فکر نہیں کریں، آپ کو سننے میں خبریں بہت ملیں گی اس طرح کی. کچھ لوگ بیچارے اپنی عزت کی وجہ سے چھپا جاتے ہیں، لیکن اندر خانہ بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے. تو کیا ہوتا ہے؟ یہ اللہ کا ڈر نہیں ہوتا کہ شوہر بیوی کے حقوق نہیں دیتے، اس کا ناف نفقہ نہیں دیتے. یہ اللہ کا ڈر نہیں ہوتا کہ وہ اس کے حقوق نہیں دیتا. اور یہ اللہ کا ڈر نہیں ہوتا کہ بیوی جو ہوتی ہے وہ شوہر کے حقوق ادا نہیں کرتی. یہ اللہ کا ڈر. اللہ نے منع کیا کہ تم ایک دوسرے کا لباس ہو، اور وہ ہر بات میکے میں کر رہی ہوتی ہے. یہ جو آج کل واٹس ایپ آ گئے نا آپ کے، یہ فساد کی جڑ ہے ان عورتوں کے لیے جو اس طرح کی عورتیں ہوتی ہیں. ماں باپ تو نہیں سن سکتے نا، اور پھر ویڈیو کال پہ رو رو کے بتایا جا رہا ہے سب. تو پلیز پلیز اپنے بچوں میں سب سے امپورٹنٹ جو چیز آپ نے لانی ہے وہ اللہ کا ڈر لانا ہے، اللہ کا خوف لانا ہے. اللہ از واچنگ یو، دس از تقوی. باقی سارے معنی چھوڑ دیں تقوی. اللہ آپ کو مجمع میں بھی دیکھ رہا ہے، اکیلے میں بھی دیکھ رہا ہے، محفل میں بھی دیکھ رہا ہے. اکیلے میں بھی اللہ سے ڈرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ جب ہم سے سوال کریں گے نا تو وہ یہ نہیں کہیں گے کہ تم لوگوں کے سامنے کیسے تھے. اللہ تعالیٰ سوال کریں گے تم اکیلے میں کیسے تھے، جب تمہیں تنہائی کا موقع ملا، جب تمہیں گناہ کا موقع بھی ملا تو تم نے کیا کیا. اللہ تعالیٰ جب ہم چوری جو کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے چوری کا موقع پیدا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو آزماتے ہیں کہ میں اس کو موقع دے رہا ہوں، اب یہ کیا کرتا ہے، چوری کرتا ہے یا بچ جاتا ہے اللہ کے ڈر سے، زنا کرتا ہے یا بچ جاتا ہے. سارے موقع اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہے ہوتے ہیں. موقع اللہ تعالیٰ آپ کو، ایک شوہر اگر شریف ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے رہے ہیں نا بیوی کو کہ وہ اس کے اوپر کیا کرے. ٹھیک ہے نا، یا بیوی شریف ہے تو اللہ تعالیٰ شوہر کو دے رہے ہیں کہ وہ اس کے اوپر ظلم کرے، کیونکہ دباتا انسان اس کو اسی کو ہے جس کے اوپر اس کا بس چلتا ہے. ہمیشہ اپنے سے چھوٹے پہ دباؤ ڈالتا ہے، اپنے سے کمزور پہ ڈالتا ہے. تو وہیں ڈرنے کا حکم ہے. بڑے کو آپ کچھ نہیں کہیں گے، اپنے سے طاقتور کو آپ کچھ نہیں کہیں گے. جہاں کمزور کی بات آتی ہے، یتیموں کی بات آتی ہے، بیوی کی بات آتی ہے، ہسبینڈ اگر بیچارہ شریف انسان ہے، ہوتے ہیں جینٹل مین جو ہوتے ہیں وہی اپنے گھر بسا پاتے ہیں. اور یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جس نے اپنی فیملی بچا لی وہ دنیا کا کامیاب ترین انسان ہے. جس نے مال و دولت کما لیا، گھر بنا لیے، گاڑیوں کے انبار لگا لیے، یہاں بھی گھر وہاں بھی گھر، بینک بیلنس، لیکن اس کی فیملی نہیں ہے، وہ دنیا کا کلاش ترین انسان ہے. کامیاب کون ہے؟ جس کی پوری فیملی بندی ہوئی ہے اور اب کی بات بھی اوپر ہوئی تھی، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. تو ان آیات پہ عمل کریں گے، اللہ کا تقوی اختیار کریں گے تو بچوں پہ بھی ظلم نہیں کریں گے. بعض مائیں بھی بڑی ظالم ہوتی ہیں، بیٹیوں کو تانے دے دے کے بیچاری کو ڈپریشن کا مریض کر دیتی ہیں. کبھی ایسا مت کریں. کوئی خامی بھی دیکھیں تو اس کو چھپائیں. آپ نہیں چھپائیں گے تو لوگ چھپائیں گے. سب کرنا ہے آپ نے، سب کچھ کرنا ہے. اور یہ تبھی ہوتا ہے جب آپ کے دل میں اللہ کا ڈر ہو کہ اللہ مجھ سے پوچھے گا. وہ کہتے ہیں نا کہ جو بھی رعائی ہوتا ہے اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو وہ کون ہے؟ عادل بادشاہ. بادشاہ جو ہے اس کی رعایا ہوتی ہے. پھر اس کے بعد اسی طرح سے جو ہے آپ کا گڈریا کہہ لیں تو اس کا جو ہوتا ہے آگے سارا وہ، اور اسی طرح سے ماں کہہ لیں وہ اپنے شوہر، اپنی بیوی اور بچوں کے اوپر ہوتا ہے.
تو یہ سب کیا اس حدیث کے اندر پورے آ جاتے ہیں. تو ان کے بارے میں سوال ہوگا, اللہ تعالیٰ سوال کریں گے کہ کیا کیا تم نے ان کے اپنے سے کما. طاقتور کا نہیں پوچھیں گے, صرف کمزور کا پوچھیں گے, تمہارے انڈر اپنی لونڈیوں کے بارے میں, اپنی بیویوں کے بارے میں, یتیموں کے بارے میں. تو انہی کے کام آئیں گے. یہ سورہ نساء کا مطلب یہ کمزور ترین جو ہے یہ معاشرے کا ہے, لیکن آج کل ایسا نہیں ہے. کسی زمانے میں ہوتا تھا, آج نہیں ہے. آج بیچارہ مرد پس رہا, سب کچھ کرتے ہوئے بدنام ہے, سب کچھ کرتے ہوئے بدنام ہے, کیونکہ خدا خوفی نہیں ہے. اور میں ان لوگوں کو بھی دیکھا جو یہ آیتیں پڑھ چکے ہیں, جو آگے پڑھا بھی چکے ہیں, ان کو دیکھا ہے ظلم کرتے ہوئے, ان عورتوں کو ظلم کرتے ہوئے دیکھا ہے میں نے. کیا فائدہ پھر اس قرآن کے پڑھنے کا اور پڑھانے کا, جب ہمارے اندر اتنا ہی نہیں ہے کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں اس کے خلاف جا رہے ہیں. بہت زیادہ آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے. جن کو نہیں پتا ان کو تو نہیں پتا, جن کو پتا ہے وہ تو کم از کم عمل کرے نا کہ کیا کہا گیا قرآن میں. اور پھر اس لیے خطبہ نکاح میں یہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں, سنائی جاتی ہیں, پورا مجمع بھی سن رہا ہوتا ہے, کتنوں کو سمجھ آ رہا ہوتا ہے. ٹیچر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا, مطلب ہی نہیں پتا, نہ کوئی بتاتا ہے تو نہ ہی. یہی مسئلہ ہے نا. تھوڑا بہت ان کو بتانا چاہیے, اور بلکہ ایک خطبہ دینا چاہیے پہلے, نکاح سے پہلے ایک خطبہ بھی ہونا چاہیے, اردو میں بھی خطبہ ہونا چاہیے, صرف عربی میں نہیں ہونا چاہیے. وہیں سے تو ڈور خراب ہو جاتی ہے نا سارے یہیں سے. اب شادی ہو گئی, حق مہر مقرر کر لیا, پھر بیوی کو بولا نہیں تم معاف کر دو. اب بیوی بن گئی ہے نا, حق مہر بھی کر لیا, شادی بھی ہوگی, سب کچھ ہو گیا, اب تم معاف کر دو. ٹیچر پوچھتے بھی نہیں, دیتے بھی نہیں. ہاں پوچھتے ہیں اچھا معاف کر دو, معاف کر دو. یار تمہیں خدا خوفی نہیں ہے. دیکھو بیوی حلال ہی نہیں ہوتی جب تک آپ اس کو نہ یہ نہیں دیتے, وہ آپ پہ حلال ہی نہیں ہوتی. یہ قرض ہوتا ہے آپ کے اوپر, یہ قرض ہوتا ہے, آپ نے ادا کرنا ہوتا ہے آپ اپنی بیوی کو. وہ ہم کہتے ہیں معاف کر دو, معاف کر دو, معاف کر دو, اور معاف کروا لیتے ہیں. بیویاں بیچاری کیا کرتی ہیں, وہ پریشر میں, فیملی کے پریشر میں ماں پیچھے ہوتی ہے سب سے پہلے. وہ کہتی ہے بچہ معاف کرا لے, کیا ضرورت ہے دینے کی. $500 بھی ہوگا نا حق مہر, معاف کرا لے. $500 بچیں گے نا, اور اگر اچھے بن کے رہو گے تو ہو سکتا ہے وہ $500 تم بیوی کو دو نا, وہ تمہیں ہی کوئی بعد میں کوئی کچھ لے دے, کوئی گفٹ کر دے. اور ہو سکتا ہے اس کے بعد, آج کل کی بیویاں پڑھی لکھی ہیں, اگر کوئی اچھا سلوک کرو گے تو پتہ نہیں کتنا تمہیں گھر بنا دیں گی, سب کچھ کر دیں گی, نسلیں تمہاری سنوار دیں گی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سسٹر, آپ ابھی تو, لیکن ہمارا ادھر معاشرے میں تو ابھی وہ جو نکاح پہ لکھتے ہیں $32, ابھی تو وہ وہیں سے نہیں نکل رہے. ہاں میرا وہ خود تو بہت $32 تھا, میرا خود جی $32 تھا حق میری مہر. امی کا بھی پتہ وہی کیا تھا, اس کہتے لیے ہیں, وہ ماں باپ بڑے شریف ہوتے ہیں نا, میرے ابو بھی اسی طرح سے تھے. اور شرعی حق, حق مہر کیا ہے بھائی, شرعی. اور شرعی کیا ہوتا ہے پھر, وہ $32 سم تھنگ پاکستانی لکھے جاتے ہیں. میرے حق مہر میں لکھے ہوئے $32. میری ہاں سسٹر یہ بھی ہے نا, کئی لوگ اپنی بچی کی سیکیورٹی کے لیے زیادہ لکھوا دیتے ہیں. وہیں تو پہ حالانکہ طلاقیں زیادہ ہوتی ہیں جب آپ ایک اسی لیے تو بنیاد ہی غلط سیکیورٹی رکھ کا, رہے ہیں. ہاں جی بالکل سیکیورٹی کا بنیاد ہی آپ سوچ غلط رکھ رہے ہیں کہ بیوی کو طلاق, بیٹی کو طلاق نہ ہو تو حق مہر زیادہ رکھواؤ تاکہ طلاق نہ دے. جی. ہو سکتا ہے وہ اسی کی وجہ سے اس کے دل میں نفرت پیدا ہو جائے, وہ طلاق دے دے. تو ہر طرح سے جو بھی چیزیں ہیں ان میں اگر آپ کے اندر اللہ کا ڈر ہے کہ کل میں نے اپنی آخرت, جو بھی کام کریں آخرت کو سامنے رکھ کے کریں, کل اس کا انجام میں, اس کا اثر میری آخرت پہ کیا پڑنے والا ہے. دنیا کی زندگی تو کوئی پتہ نہیں نا. ابھی ہمارے برامپٹن میں گھر میں آگ لگی, 3 بچے 3 سال کی ان کی عمروں کے وقفے سے تھی, 3 بچے گھر میں جل کے مر گئے. رات کو 9 بجے آگ لگی. ماں کا باہر گئی ہوئی تھی ایک بچے کو لے کے باہر, اور باقی جو ہیں جو یہاں رہتے ہیں ان کو پتہ ہے, اسکاربرو میں جو بھی رہتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ کیا ہوا ہے یہاں برامپٹن میں. باہر پتہ چلا ان کو کہ جو ہے میاں بیوی دونوں باہر تھے. میاں جاب پہ تھا, بیوی بچے کو پتہ نہیں بیبی سٹر میں کرنے گئی یا کیا کرنے گئی, وہ اس کو باہر لے کے گئی تھی بچے کو. وہ تینوں بچ گئے, اور جو 3 گھر میں تھے ان کو پتہ ہی نہیں لگا. فائر فائٹر اندر ہی جا سکے.
کل کی مت سوچو، کل کی مت سوچو، آج کا آج میں جیو، آج میں جیو، آج کو سنوارو گے تو کل آنے والا بھی اچھا ہو جائے گا، ماضی بھی پیچھے پیچھے اچھا بنتا جائے گا. یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہم نے زندگی کا ہماری زندگی کا نچوڑ تجربہ ہے، وہ ہم بتاتے ہیں اپنے بچوں میں اللہ کا ڈر پیدا کرو. وہ اکیلا بھی ہوگا نا، آپ کو کوئی فکر نہیں ہوگی اس کے دل میں، آپ نے اللہ کا خوف، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ از واچنگ، اللہ از واچنگ، اللہ از واچنگ. میں نہیں دیکھ رہی ہوں نا، اللہ دیکھ رہا. اور وہ آگے جا کے بھی پھر انشاءاللہ جب بیوی بنیں گی یا شوہر بنے گا تو وہ وہاں پر بھی صحیح رہے گا، باپ بنے گا یا ماں بنے گی، اور شوہر کی غیر موجودگی میں اور موجودگی میں وہ ایک جیسی رہے گی. پہلے کے لوگوں میں یہی چیز زیادہ تھی، اللہ کا ڈر. اب اللہ کا ڈر نہیں رہا، نالج بہت آ گیا، علم بہت آ گیا، اللہ کا ڈر نکل گیا. تو اس میں آپ کا یہ تقوی جو ہے یہ ہے ڈر جاؤ، کس سے؟ اپنے رب سے. وہ ذات جس نے پیدا کیا تم کو من نفس واحدۃ، ایک نفس سے. ٹھیک ہے نا؟ اب یہاں پہ من نفس واحدۃ کیوں کہا گیا ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ والا لفظ جملے یوز کیے ہیں من نفس واحدہ؟ یہ اصل سے تعلق رکھتی ہیں، اصل سے تعلق رکھتے ہیں. اگر تمہاری اصل ایک ہی ہے، تمہارا باپ اور ماں ایک ہی ہے، یہ تم نے سٹیٹس بنائے ہوئے ہیں نا کہ بڑا چھوٹا اور یہ، اور تم تو فلاں گرانے سے ہو تو تم بیوی، شوہر بیچارہ تھوڑا سا اس طرح سے ہو تو بیوی اس کے اوپر حکومت کرتی ہے. میں تو رائل فیملی سے ہوں اور تم تو ایک مڈل کلاس فیملی سے ہو، اور اس کے نخرے نہیں پھر پورے ہوتے کہ میں تو بڑے گھر سے آئی ہوں، یا بڑے گھر سے نہ بھی ہو، مالدار گھر سے آئی ہوں. سب ایکول ہو، تم ایک نفس سے پیدا کیے ہو گے، ایک انسان آدم کی اولاد ہو سب. آج کل ایک ماں باپ کی اولاد جو ہوتی ہے نا، وہ بھی جو ہے نا وہ بھی نہیں، وہ بولتے، اور یہ تو آدم علیہ السلام کی بات کی ہے، وہ بھی کہتے ہیں نہیں یار میں تو ہمارے اتنے بڑے بزنس ہے. وہ غریبوں بہن بھائی کو پوچھتے ہی نہیں، اتنا فرق کرتے ہیں. یہ میں نے بھی جو آپ کو بتائی ہے نا بات کہ میاں بیوی میں فرق ہو جاتا ہے. میں رائل فیملی سے ہوں، تم یہاں سے. یہ بے جوڑ کی شادیاں ہوتی ہیں، ایسی شادیاں کرنی نہیں چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کے منہ بے لب بیٹے تھے، اور وہ ان کی شادی ہوئی تھی نا ان کی پپوزات بہن سے، تو وہ چلی نہیں شادی. وہ یہ غلام تھے اور وہ رائل فیملی سے تھی، تو وہ شادی پہ نہیں ناکام ہو گئی. اسی وجہ سے ناکام ہوئی کہ وہ بہت بڑا ان کو غلام ہی سمجھتی ساری زندگی. تو شادیاں ایسی کرو جس میں برابری ہو. کف جو ہوتا ہے نا، کیا ہوتا ہے؟ ایک جیسا ہو، جوڑ، پڑھائی کے لحاظ سے بھی، مینٹل جو ہوتی ہے وہ بھی ساری چیزیں، اور پھر سٹیٹس کے اعتبار سے بھی. ٹیچر آج کل کچھ لوگ ایسے بھی کہتے ہیں وہ غریب گھرانے کی لڑکی لاؤ وہ دب کے رہے گی، اس طرح کی باتیں. وہ بلکہ زیادہ اگر ہاں بالکل ایسا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ رہے گی تھوڑی، اور کہتے ہیں میں نے کہ بیٹی کی شادی کرو تو تھوڑا اپنے اپنے سے اوپر والے گھر میں کرو، ٹھیک ہے نا، اور بہو لاؤ تو تھوڑے سے نیچے والے سے. شادیاں اس طرح کی کامیاب بھی ہو جاتی ہیں اوپر والے گھر میں. اوپر والے گھر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ چلو میں تھوڑا سا نچلے طبقے آئی ہوں، مڈل کلاس سے آئی ہوں، تو میں تھوڑا رہنا، وہ تو تمیز میں رہتی ہے. اگر آپ اٹھا کے رائل فیملی سے لے آتے ہیں تو وہ تو آپ کے سر پہ ناچے گی نا، جینا حرام کر دے گی آپ کا، آپ کے بچے کا. جب بچے کا جینا حرام ہوتا ہے تو ماں باپ کا خود ہی ہو جاتا ہے. سمجھ آئیے؟ کیونکہ بچوں کو بیٹا ہو یا بیٹی ہو ماں باپ برداشت نہیں کر سکتے. جی تو یہ جوڑ جو ہے نا یہ بھی ضروری ہے. تو یہ جو میں نے ابھی بات کی نا، یہ بڑے بوڑھے کہتے تھے کہ تھوڑی سی مڈل کلاس کی لڑکی لاؤ، وہ تمہارے اندر بڑی اچھی طرح ایڈجسٹ کر دے گی. پر ٹیچر آج کل کچھ نہیں، آج کل سب آج کل اپوزٹ ہی لوگ جا کہتے رہے ہیں ہیں. نہیں ہمیں بڑے سے بڑا، جن کے پاس مال زیادہ، پھر وہ ناچتی بھی ہے نا کہ سر پہ پڑھی لکھی، بہت زیادہ پڑھی لکھی، جاب ہو اس کی، اور حسن بھی ہو، سب کچھ ہو، تو پھر وہ تمیز سے تو نہیں رہے گی نا. اس نے تو غلام بنانا ہے آپ کے بچے کو. تو یہی آگے نا بات کہ تو تقویٰ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ شادی کرتے ہوئے کیا دیکھو؟ 3 چیزیں دیکھو نا.
صرف 3 چیزیں بتائی تھی، اس میں سے انہوں نے کہا تھا کہ صرف ایک چیز دیکھو، دین اس کا، اس میں تقوی کتنا ہے. دین میں یہ نہیں کہ داڑھی رکھی ہو اور نمازیں پڑھتا ہو اور مسجد میں ٹکرے مارتا ہو، بیوی بچوں پہ ظلم کرتا ہو، مسجد میں مولانا ہو. میں نے مولانا کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے، مسجد میں بچوں کو قاریوں کو قرآن پڑھاتے ہوئے دیکھا ہے. وہ بچیوں کو کیا، بچوں کو بھی نہیں چھوڑتے. بہت غلط ماشاء. تو میں یہی کہہ رہی ہوں نا، تقویٰ، اتقوا اللہ. اور یہ صرف مسلمانوں سے خطاب نہیں ہے، یا ایھا الناس اتقوا، اے انسانیت، پوری انسانیت سے خطاب ہے. ڈر جاؤ اپنے رب سے جس نے تم کو ایک، اور یہ جو بڑا چھوٹا تم کہتے ہیں نا، میں بڑی تو میں چھوٹی تو میں یہ تو میں وہ، یہ ختم کرو. ایک ماں باپ کی اولاد ہو، ٹھیک ہے. وخلق منہا، ہا کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ نفس واحد، نفس کی طرف جا رہی ہے. منہا زوجہا، اس نفس سے کیا پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ زوجہا، اس کا جوڑا، اس کا سپاؤس، ٹھیک ہے نا. حوا علیہ السلام. زوجہا، یہاں پہ اگر زوجہ ہو تو کیا ہوتا ہے مطلب، اور زوجہ ہا ہو تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ مطلب بدل جاتا ہے. زوجہ حوا علیہ السلام. ہاں، زوجہ ہوگا تو اس کا یعنی اس کی بیوی، ہسبینڈ کی طرح. ہاں وہ ہسبینڈ. اب یہاں پہ کیا ہے؟ زوجہ ہا، تو یہ کیا ہو گیا مؤنث کے مطلب؟ لیے. ہاں، تو یہ آپ کا ہا اور ہو سے بہت فرق پڑ جاتا ہے، میاں اور بیوی کا فرق پڑ جاتا ہے. یعنی اس کا شوہر، وخلق منہا زوجہا، اور پیدا کیا اس سے، اس بیوی، نفس واحد سے کیا؟ زوجہا، اس کی اس کی بیوی. بیوی. زوج کا مطلب سپوس ہوتا ہے، جیسے یہاں پہ ہم سپوس کہتے ہیں، سپوس مرد کو بھی عورت دونوں کو کہہ سکتے ہیں. اگر زوجہ تن ہو نا تو وہ عورت ہوتی ہے، بیوی ہوتی ہے. گولتا آئے تو زوجہ آئے تو یہ سپوس ہوتا ہے. اس کا جوڑا، یہ نہیں کہا کہ اس کی بیوی، اس کا جوڑا. جوڑا. یہاں جوڑا مطلب ہے سپاؤس، اس کا سپاؤس یعنی نفس کا سپاؤس. یہ ہاں بھی کہاں جا رہی ہے؟ نفس کی طرف جا رہی ہے. نفس کا سپاؤس کس سے پیدا کیا؟ جب آپ کو گرامر آتی تو پھر یہ چیزیں آپ کو سمجھ آتی ہیں. خلق منہا، پیدا کیا اس سے، نفس سے، زوجہا یعنی اس نفس کا جوڑا، بیوی نہیں، شوہر نہیں، اس کا جوڑا، اس کا سپاؤس. قرآن میں تو بیوی لکھا ہوا ہے، تو پھر ہم اس جوڑا لکھیں گے. ہم جوڑا لکھیں گے. آپ کو کیا لکھا ہوا ہے میننگ؟ بیوی دیا ہوا ہے بچی، اور تفسیر میں بھی کہا گیا ہے کہ حوا علیہ السلام زوجہ مراد تو وہی ہے نا، مراد تو وہی ہے نا، بیوی ہے نا. جی ہاں، بٹ اگر صحیح ترجمہ کریں نا تو اس کا سپاؤس، اس کا جوڑا، اس جوڑا. نفس کا جوڑا جو سسٹر نفس جی تھا نا. میرے پاس جو ہے نا اس میں تو جوڑا ہی لکھا ہوا ہے، اس ہاں کا ہاں، میرے پاس بھی جوڑا لکھا ہوا ہے. اور یہ جوڑا کہاں سے پیدا کیا گیا تھا؟ پسلی سے. پسلی سے. اور کچھ کہتے ہیں پسلی سے نہیں، آدم علیہ منہا، یہ نفس سے، آدم علیہ السلام سے. آدم علیہ السلام سے اس کا جوڑا پیدا کیا گیا. کچھ کہتے ہیں کہ ان کی پسلی سے، اور کہتے ہیں کہ ان سے، یہاں کیونکہ منہا لکھا ہوا ہے. اس جان سے اس کا جوڑا، وہ بسا اور پھیلا دیے. منہما ہے پسلی کا لکھا ہے قرآن پاک میں کہیں کہ نہیں؟ کیونکہ یہاں نہیں، پسلی کا تو نہیں، یہاں تفسیر نہیں، میں بتایا یہاں پسلی کا نہیں لکھا. جب تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی تو پسلی بتایا تھا. حدیث سے حدیث پسلی میں آتا ہے. قرآن کی پسلی اور قرآن کی آیت ہاں، سے نفس قرآن کی آتا ہے. آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ اس نفس سے یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا کیا گیا، ٹھیک ہے. لیکن حدیث ہمیں بتاتی ہے مجھے اس کا ذکر ان کی پسلی سے پیدا استادہ نے کیا. بتایا، سورہ روم میں ہے. جی، وہ بولیے. نفس کا ذکر سورہ روم میں، ومن آیاتی ان خلقکم من انفسکم ازواجا. یہ جو نفس کا ذکر ہے یہ سورہ پسلی کا روم میں، ذکر اس لیے کیا گیا نفس نا، سے جو پسلی کا ذکر، جو پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے نا تو عورت بھی تھوڑی ٹیڑھی ہوتی ہے عورتوں سے تشبیہ دی گئی ہے. نا، وہ بھی تھوڑی ٹیڑھی ہوتی ہے. آپ دیکھیں، اور کہتے ہیں کہ اسی ٹیڑھ کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا ہے کہ اس کے ٹیڑھ کے ساتھ ہی اس کے ساتھ زندگی گزارو، کیونکہ وہ سیدھی کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی. اور ٹوٹنے کا کیا مطلب بتایا انہوں نے؟ کہ اس کو طلاق ہو جائے گی. اگر اس کو سیدھا کرنے کی کرو گے تو اس عورت کو طلاق ہو جائے گی، اس کے ٹیڑھ پن کے ساتھ ہی اس کے ساتھ گزارا کرنا ہے. ٹھیک ہے.
جو اب یہ نہیں ہے کہ وہ بہت ہی بدتمیز ہو، اس میں تو پھر وہ بھی کہا گیا نا کہ اگر تم اس کو طلاق نہیں دیتے تو 3 لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی، جن میں سے ایک بندہ وہ ہے جس کی بیوی بہت ہی زیادہ بدتمیز قسم کی ہو اور اس کو طلاق نہ دے، اس کے ساتھ اس کو ساتھ رکھے، اس کی دعا ہی قبول نہیں ہوتی اس بندے کی۔ میں آپ کو یہ پوری 3 لوگوں کی حدیث سنا سکتی ہوں کہ 3 لوگ کون کون ہیں۔ جی کون کون سے ٹیچر؟ ایک تو ان میں سے یہی ہے نا، اور جی ایک جو قرض دیتا ہے اور ایگریمنٹ نہیں لکھتا، وہ بھی ہاں بالکل ایگریمنٹ نہیں لکھتا وہ۔ ایک اور بھی ہے، اب آپ نے بتایا تو بتا دیں، آپ کو تیسرا بھی پتہ ہی ہو، تیسرا یاد آ رہا مجھے بھی نہیں یاد آ رہا، چلیں مجھے یاد آتا میں بتاتی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس میں اس آدمی کی دعا تک قبول نہیں ہوتی، اس میں سے ایک یہ، ظالم اچھا ٹھیک ہے مجھے آتا ہے میں بتا دیتی ہوں، شاید میرے ذہن میں بھی آ جائے۔ اچھا وہ بسا من ہما، ان دونوں سے، اب دیکھیں یہ ضمیریں جو ہے نا یہ پیچھے جاتی ہیں۔ اب یہاں پر اس کے سپاؤس اور اس کا جو خود تھا وہ بندہ جان تھی، اس کا سپاؤس 2 ہو گئے، من ہما رجالن کثیرن، بہت سے مرد، رجلن ایک مرد ہوتا ہے اور رجالن اور رجالن، تو یہ رجالن بہت سے مرد اور عورتیں اس سے، اور اس کا میں خود دیکھتی ہوں، دیکھیں اب میری ایک بیٹی ہے نا، میں کل سوچ رہی تھی، کل میری بیٹیاں آئی تھی بڑی ماشاءاللہ پوری فیملی کے ساتھ، 4 بچے ہیں اس کے، تو وہ آئی ہوئی تھی۔ اب اس کی چھوٹی بچی کوئی اتنی دعائیں مانگ رہی ہے اپنے نانا ابو کے لیے، اتنی دعائیں، چھوٹی سی ہے وہ، اس سے بڑی بھی ایک بہن ہے ایمان بھی، وہ نہیں آتی، وہ خود بخود ماں کو چادر دے گی اور اس کو بولے گی چلو، اور ماں جیسی نماز میں تیار ہوئی اس کے ساتھ مصلی پہ کھڑی ہو۔ اور کل میں نے دیکھا کہ وہ اپنے ابو کے پیر دبا رہی تھی، مالش کر رہی تھی، ماں تو ساتھ بچی بھی کر رہی تھی۔ یعنی میں یہ سوچ رہی ہوں کہ ایک میری بچی ہے تو اس کے بعد اس کے 4 بچے، اضافہ ہوا کہ نہیں ہوا، ایک ہسبینڈ، 5 لوگ کل میرے ہسبینڈ کی خدمت کر رہے تھے، 6 لوگ، 4 بچے اور 2 میاں، اور ایسے کر رہے تھے جیسے کہ انہوں نے آئندہ ان کو دیکھنا ہی نہیں، معافیاں تک مانگے گئے ہیں ہم سے، کوئی قصور ہو گیا تو یہ پھر اس کا یہی مطلب ہے نا، رجالن کثیرن و نساء، یعنی ایک سے، اس جوڑے سے اللہ تعالیٰ نے کتنے آگے سے مرد اور عورتیں بنا، اللہ کی قدرتیں دیکھنے کے لیے سامنے آتی، آپ غور و فکر کرنے والا آپ کا دل ہونا چاہیے، اور اس کے ننھے ہاتھوں سے وہ کیسے ماں کے ساتھ وہ کر رہی ہے دونوں، اور ماں سے اچھا کر رہی ہے مساج، اتنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اور دعائیں، ماں کو کہتی ہے ابو نانا ابھی ٹھیک نہیں ہوئے، اس دیکھا نا کہ ابھی تک بیڈ پہ ہیں، تو سمجھتی ہے اسپتال سے آ گئے تو ٹھیک ہو گئے ہوں گے نا، تو کہتی ہے نہیں ابھی ابو نانا ٹھیک نہیں ہو، ابھی آپ نے اور دعائیں کرنی، اور وہ اتنی سی 2-2.5 سال کی بچی۔ تو میں کہتی ہوں یہ سب سے بڑی نعمتیں ہمارے لیے، سب سے بڑی نعمتیں ہیں، یہ چھوڑ دیں یہ دولت، یہ سب چیز، جس کے پاس فیملی ہے وہ انسان دنیا کا کامیاب ترین انسان ہے، جس نے اپنی فیملی کو باندھ لیا، اور فیملی ایسی نہیں بنتی، قربانیوں سے بنتی ہے، کوئی چیز بھی ایسے نہیں ملتی قربانی کے بغیر، صبر کے، کوئی مشکل آئی ہے اور صبر ہے کیا، صبر رونا دھونا نہیں ہے، صبر ہے آپ کا تھوڑا سا وقت ہوتا ہے آزمائش کا، اس میں آپ صبر سے گزارا کریں اور اچھے وقت کا انتظار کریں، اللہ سے بہتری کی امید رکھتے ہوئے، وہ ٹائم آپ نے گزارنا ہے، کل کرنا ہے آپ نے اس ٹائم، اور اس کے بعد پھر آپ کے لیے بہترین سے، بیمار ہوئے ہیں تو اس سے اچھی صحت اللہ تعالیٰ دے گی، مال کا نقصان ہوا ہے، دیکھیں ابھی کون تھے، وہ حضرت ایوب علیہ السلام تھے، کس طرح ان کے پر آزمائشیں آئیں، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ساری چیزیں واپس کی، ان کے صبر کی وجہ سے ہر چیز ان کو واپس لوٹائی گئی جتنی انہوں نے گنوائی تھی، وہ ٹیسٹ تھا ان کا، 18 سال لگے ان کو اپنی بیماری سے لڑتے ہوئے، اور ان کے جسم سے کیڑے گرتے تھے تو اٹھا کے جسم پہ رکھ لیتے تھے، تو لوگ کہتے تھے ایسے کیوں کرتے ہیں، بیوی کہتی تھی کیوں کرتے ہیں ایسے، تو کہتے ہیں ان کا رزق میری باڈی میں ہے، لکھا ہے، تو کہاں سے کھائیں گے یہ، تو اس طرح اتنا صبر،
वत्तकुल्लाह, और डरो अल्लाह से। दोबारा तकवे की बात आ गई, वत्तकुल्लाह, और डरो अल्लाह से, डर जाओ, डरो, ये अमर है। इत्तकू होता है और वो लगने से क्या हो जाता है, वत्तकू हो जाता है। इत्तकुल्लाह अल्लाज़ी, वो जात, डरो अल्लाह से। ये अल्लाह जी कहाँ जा रहा है, ये अल्लाह की तरफ, उसके मुताबिक ही होता है ये। अल्लाज़ी तसाअलूना, तुम सवाल करते हो। यहाँ पर भी अलिफ आया है। सवाल जो होता है ना, वो एक दूसरे से होता है, एक दूसरे से सवाल होता है। वो मुझसे सवाल कर रहे हैं, मैं उससे सवाल कर रही हूँ। जो आप सवाल करने का यहाँ मतलब है ना, मांगना कोई भी चीज, ठीक है ना, कुछ भी मांगना, कुछ कोई भी हेल्प मांगना। तसाअलूना बिही, उसका, तुम सवाल करते हो उससे, उसके वास्ते से, जैसे हाँ हाँ, उसके वास्ते तुम सवाल करते हो, उसका वास्ता देकर ना, उसका वास्ता देकर, ठीक है ना। बी ही, वास्ते उसके। तो बी का मतलब क्या होता है, बी का मतलब वास्ते भी होता है, बी का मतलब बहुत सारे मानी होते हैं इसकी। बी ही, साथ उसके भी कर सकते हैं ना। वल अरहामा, और कहते हैं इसको वल अरहाम, इसको आप इसको पेश के साथ नहीं पढ़ सकते, इसको आपने इसी तरह पढ़ना है, वल अरहामा। तो यहाँ पर आपका तुम सब सवाल करते हो, जितनी भी मखलूक है अल्लाह ताला की, और इसमें डरो अल्लाह से किस चीज के बारे में, जिसका वास्ता देकर तुम सवाल करते हो लोगों से। यानी जब भी हम सवाल करते हैं अल्लाह के वास्ते ये कर दो, मेरी मदद कर दो, अल्लाह का वास्ता हम पहले देते हैं ना, है ना। तो अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के नाम पे, वल अरहामा। तो यहाँ पर अरहाम जो है वो भी डरो अल्लाह से, और किससे डरो, इसके पर भी जबर आ रही है, उसके पर भी जबर आ रही है। रिश्तों के बारे में, अल्लाह से भी डर जाओ, और किससे और डर जाओ, रहम के रिश्तों को काटने से, रिश्तों को काटने से, रिश्तेदारियां तोड़ने से, रहम के रिश्तों के बारे में, उनके हुकूक के बारे में। और बाजी जो दूसरी तरह भी उन्होंने बताया था कि या फिर इस तरह भी हो सकता है कि और तुम मांगते हो एक दूसरे से, यानी जिसके वास्ते से, यानी रिश्तेदारी के वास्ते से भी मांगते हो एक दूसरे से। हाँ, इसको आपने इसी तरह पढ़ना है। आप इसको मीम के कसरा से नहीं पढ़ सकते, गलत हो जाएगा। वल अरहाम ही नहीं कर सकते, इसको जबर के साथ ही पढ़ना है। डर जाओ अल्लाह से और रिश्तेदारियों से भी डर जाओ, यानी उनको तुमने, इन अल्लाह काना अलैकुम रकीबा, ये तो आप आयत जो आपके टेस्ट के ऊपर भी लिखी होती है ना, है ना। बेशक अल्लाह ताला क्या है, ये जब भी यूनिवर्सल ट्रूथ की बात होती है ना, हम ये काना का मतलब था भी होता है ना, है भी होता है। तो जब भी यूनिवर्सल ट्रूथ की बात हो रही है तो फिर वहां पर हम है का तर्जुमा करते हैं, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते कि अल्लाह गफूर और रहीम थे, इन अल्लाह काना गफूर और रहीमा, गफूर और रहीमा होता है ना, अलीमन हकीमा होता है। तो हम था का तर्जुमा नहीं करेंगे, हम है का, क्योंकि वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। अलैकुम, तुम्हारे ऊपर, रकीबा, रकीब होता है, रकब किसको कहते हैं, रकीब गर्दन को कहते हैं ना। और फिर रकीब से एक और मतलब भी होता है कि निगरान, यानी वो तुम्हारी गर्दन के बिल्कुल, उसको क्या है ना, निगरान, वो करीब ही होता है ना निगरान, जो जी टीचर, ये यानी जो तुम्हारे कंधों पे है। जी बोलिए। ये जो हम ये आयत है, तुम एक दूसरे से सवाल करते हो हम्म, और रिश्तों के काटने से, तो इसमें हम ये समझ सकते हैं कि निकाह का जो रिश्ता है वो अल्लाह के नाम पर हम कायम करते हैं, लेकिन बाद में बिल्कुल फिर उसको हम तोड़ते हैं और इस तरह से। बिल्कुल करते हैं। और जिन लोगों के अभी तक रिश्ते कायम हैं वो प्लीज 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 इनको आगे, यहाँ पर ये जो अरहाम है इसका अतफ अल्लाह पे पड़ रहा है, वाव आ गई ना बीच में, तो ये दोनों का इराब सेम है। तो यानी अल्लाह से भी डरो और रहम के रिश्तों के बारे में भी डरो, ठीक है ना, उनसे डरो। रहम के रिश्तों में फिर आपके हराम हलाल जितने भी होते हैं ना, जो महरम और नामहरम रिश्ते होते हैं, वो सबके बारे में आपने डरना है। रिश्ते सिर्फ महरम रिश्तों के बारे में नहीं डरना, नामहरम के उनको भी नहीं काटना कि चलो रहम के तो नहीं काटने, तो नामहरम रिश्ते नहीं, रिश्तेदार कोई भी आपके, उनमें से किसी रिश्ते को नहीं काटना। और अल्लाह ताला क्या है, वो तुम्हारे ऊपर रकीब है, यानी तुम्हारी गर्दन से भी करीब है, यानी तुम्हारा रकीब भी देखिए फ़ईल के वजन पे है, इसमें बहुत ज्यादा कंटिन्यूटी और बहुत ज्यादा इसमें मुबालगा होता है, बहुत ज्यादा वो है, ठीक है। टीचर
سوال ہے کہ دیکھیں اگر رشتہ داروں میں بھی اگر کوئی آپ حاسد ہے، آپ کو ان کے رویوں سے ان کے طریقوں سے نظر آتا ہو کہ وہ آپ سے حسد کرتے ہیں آپ کے بچوں سے، تو پھر کیا اس صورت میں بھی آپ ان سے دور نہیں ہو سکتے؟ دیکھیں قرآن مجید میں اور حدیث میں قطع رحمی کی مذمت آئی ہے کہ نہیں آئی، جی آئی اور ہے، ہمیں عمل کرنے کا حکم ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ پھر ایسے لوگوں سے ہوتا ہے نا نقصان کا خطرہ ہوتا ہے چاہے قریبی رشتے ہیں۔ تو تھوڑے محتاط ہو جائے نا، جہاں سے مجلس میں استاد نے ایک حدیث بھی بیان کی تھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نے کہا کہ میرے قریبی لوگ کچھ ہیں، میں ان کے رشتے ملاتا ہوں، وہ رشتے توڑتے ہیں، میں ان سے اچھا سلوک کرتا ہوں، وہ مجھ سے برا سلوک کرتے ہیں، میں ان سے حوصلے کے ساتھ پیش آتا ہوں، وہ جاہلوں کی طرح سلوک کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ سچ ہے تو ان کے منہ میں تم راکھ ڈال رہے ہو، اور جب بالکل تک تم اس حال میں رہو گے ان کے مقابلے میں تمہارے لیے ایک مددگار ہمیشہ رہے گا، یعنی ان کی بدسلوکی کا جواب تمہیں اللہ کی طرف سے اچھے انعام کی شکل میں ملے گا۔ بالکل ملتا ہے۔ آپ اچھے بن کے تو دیکھیں، آپ اپنے فرض کو ادا کر کے دیکھیں، آپ جتنا کر سکتے ہیں اپنی طرف سے کریں۔ دیکھیں صلہ رحمی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو آپ سے جوڑے آپ اس کے ساتھ جوڑیں۔ صلہ رحمی کا مطلب ہے جو آپ سے کاٹے اس کو جوڑنا۔ صلہ رحمی کا اصل مطلب نہیں سمجھتے نا ہم لوگ، جو کاٹتا ہے ہمیں اس کے پیچھے بھاگنا ہے، اس کے ساتھ جوڑنا ہے اپنی طرف سے، کچھ نہ کچھ کم از کم سال پہ، عید میں، کوئی شادی غمی میں ہی ایک دوسرے کو یاد رکھ لیں، اگر باقی نہیں رکھ سکتے تو بالکل کاٹ کے نہ بیٹھ جائیں۔ صحیح، یہ رحم کے رشتے ہیں، یعنی یہ رحم جو ہے یہ کیا ہے، رحم کے رشتے جو ہیں وہ یہ سارے آ جاتے ہیں، باپ کی طرف سے بھی آتے ہیں، ماں کی طرف سے بھی آ جاتے ہیں، پیچھے دادا دادی جتنے پھپھیاں پپی، صرف یہ نہیں ہوتے کہ بس آپ کے بہن بھائی رحم کے رشتے ہوتے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا کہ رحم میں تو ہماری رحم تو ہماری سانجی کون سی ہے ماں کے ساتھ، یہ ہمارے بہن بھائی ہیں 5-6، یہ ہمارے رشتے ہیں نہیں، ان کے آگے جو رشتے بنتے ہیں، ہسبینڈ کی طرف سے بھی جو رشتے بن رہے ہیں آپ کے، ان کو بھی رکھنا ہے آپ نے، سب کچھ کرنا ہے۔ اوپر رب کی بات ہوئی تھی، رباط کی بھی بات ہوئی تھی، تو صلہ رحمی کا مطلب ہے جو کاٹے اس کے ساتھ جوڑو، اپنے آپ کو بڑا کر لیں، ان دلوں کو خالی کریں گے تو کچھ اندر جائے گا، اندر یہ سب چیزیں بھری ہوں گی تو ہمارے اندر کچھ نہیں جانے والا، دل ویسے کا ویسا گندا جائے گا اللہ تعالیٰ کے پاس۔ قلباً سلیم چاہیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو میرے پاس قلب سلیم لے کے آئے گا، سلامت دل، جیسا میں نے اس کو دیا تھا یہاں سے پیور، ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا دل کیسا ہوتا ہے، اور پھر ایک گناہ کرتے ہیں، ایک نفرت کرتے ہیں، وہ نقطے لگ لگ کے وہ سڑ چکے ہیں دل، زنگ آلود ہو چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے چہروں کو نہیں ان دلوں کو دیکھ رہے ہوتے کہ اس کا دل کتنا چمکا ہوا ہے، ہم اپنے چہروں کو، پاؤں کو، ہینڈی یہ وہ سب کرواتے رہتے ہیں جنہوں نے مٹی میں مل جانا ہے۔ ٹھیک ہے جی، وہ حدیث کا وہ تیسرا آدمی وہ تھا جس کی دعا قبول نہیں ہوتی کہ جو اپنا مال کسی ناسمجھ کو دے دے، یعنی اب یہ یتیموں کے بارے میں آگے بات آ رہی ہے نا جی، اب یہ تینوں باتیں لکھ لیں، لکھے بغیر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، یاد نہیں رہتی۔ تینوں باتیں لکھیں، ایک تو یہی آپ کا جو ہے، جو اب پہلی بات جو تھی وہ امپورٹنٹ، وہ میں نے آپ کو بتا دی تھی کہ جس کی بیوی بہت ہی زیادہ اور اس کو ڈائیورس نہ دے، اس کو اپنے ساتھ چمٹائے رکھے، اس کی دعا اس شخص کے لیے قبول نہیں ہوتی، کتنی بات ہے نا۔ تو یہی حکم جو ہے وہ بیوی پہ بھی آتا ہوگا، ظالم شوہر بھی تو ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے ایک رستہ دیا ہے نا آپ کو کہ چلیں بھائی کھلا کا، اپنی زندگی کو عذاب بنا رہے ہیں صرف لوگوں کے ڈر سے کہ لوگ کیا کہیں گے، اس کو ڈائیورس ہو گئی۔ تو ہماری جو رخصتیں ہیں نا ان پہ بھی عمل کرنا دین کی، ان پہ بھی ویسا ہی فرض ہے جیسے کہ احکام پہ فرض ہے، تو جہاں جہاں رخصت ہے وہاں آپ لیں۔ سفر میں روزے کی رخصت ہے، آپ لیں، کیوں کر رہے ہیں اپنے آپ جان کو عذاب میں ڈال رہے ہیں؟ ایک صحابی نے کیا تھا۔ چلیں آگے پڑھیں، نیکسٹ آیت پہ جاتے ہیں انشاءاللہ۔ آ جائیں نیکسٹ کون؟ سسٹر میں سنا لوں، میں نے ناشتہ بنایا۔ آ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم
وَإِن اور اگر خف تم خوف ہو تمہیں اللہ کہ نہ تک سے تم انصاف کر سکو گے. آگے کہاں چلی گئی؟ وَآتُوا الْيَتَامَى. سوری وَآتُو اور دو الجتامہ یتیموں کو اموالہم مال ان کے ولا اور نہ تتبدلو تم تبدیل کرو الخبیثہ ناپاک کو بالطیب پاک سے ولا اور نہ تاکلو تم کھاؤ اموالہم مال ان کے الا طرف اموالکم ان کے مالوں اپنے مالوں میں. انہو بے شک وہ کانا ہے خوبن گناہ کبیرن بہت بڑا. خوبن کبیرہ اسمن بھی پڑھتے ہیں ہم، گناہ زمبن بھی پڑھتے ہیں اور خوبن کا لفظ بھی ہم پڑھتے ہیں گناہ کے لیے. ٹھیک ہے، تو ابھی وآتل یہ دیکھیں کھڑی زبر کے ساتھ دینے کے معنی ہو جاتے ہیں، اور اگر سیدھی سیدھی زبر ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے آنا. اگر کھڑی زبر ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے دینا، عطا کرنا، دینا. وآتوا الیتیمہ دو تم سب دو یتیموں کو. ٹھیک ہے، ترجمہ کیا آپ نے کرے؟ جی اور دو الجتامہ یتیموں کو اموالہم مال ان کے ولا اور نہ تتبدلو تم تبدیل کرو الخبیثہ ناپاک کو بالطیب پاک سے ولا اور نہ تاکلو تم کھاؤ اموالہم مال ان کے الا طرف اموالکم اپنی مالوں میں، یعنی کہ اپنے مالوں میں ان کا مال. یہاں پر الہ کا جو معنی آئے گا نوٹ کریں، اس کے نیچے چھوٹا سا لکھ لیں ماآ. یہاں پر الہ ماآ کے معنی میں آ رہا ہے. الہ بھی بہت سارے معنی دیتے ہیں، ماآ کا معنی یعنی ود. ٹھیک ہے نا، ویسے تو الہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹوورڈز ہے نا، طرف. تو یہاں پہ طرف کے معنی آئے بلکہ ماں کے معنی ہے. اور نہ تم کھاؤ ان کے مالوں کو ود اپنے مالوں کے ساتھ، اپنے مالوں کے ساتھ ملا کے مت کھاؤ. تو الہ کا مطلب ماں ہو جائے گا. اچھا آگے کیا ہے؟ بے شک وہ کانا ہے خوبن گناہ کبیرن بہت بڑا. ہو کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ ان کے مال کی طرف جا رہی ہے، یتیموں ہاں یعنی یہ کام جو جی اوپر کا جو حکم دیا گیا نا، یہ جو کام جس سے منع کیا گیا ہے وہ کام جو ہے بہت بڑا گناہ ہے، خوبن کبیر ہے. اچھا اب اس کی تھوڑی سی آپ خود ہی تفسیر کر دیں، کیا تفسیر ہوگی، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جو یتیموں کا مال ہے جب تک وہ بالغ نہ ہو جائیں تو ان کے مال کی حفاظت کرو، اور جیسا مال ان کا ہے یہ نہیں کہ ان کا اچھا مال اپنے کے ساتھ تبدیل کر لو اور برا مال ان کے لیے ان کو رکھ. کب دینا چاہیے؟ اگر بچپن میں دینا چاہیے جب وہ بالغ ہو جائے، ہاں بالغ ہو جائے، یتیم جب بالغ ہو جائیں تو ان کو ان کا مال دے دو. ٹھیک ہے جی. اور کیا کرو؟ ان کا مال ان کو جب تک ان کو سمجھ بوجھ جائے اور اچھے طریقے سے ان کا مال ان کے ساتھ، اور وہ جو ان کا کھانے پینے کا مال ہے وہ بھی اپنے ساتھ مکس نہیں کرو، کیونکہ وہ مکس ہو جائے تو پتہ نہیں. یہ پہلا حکم ہے نا کہ ان کے مال جب وہ بالغ ہو جائیں، نہ سمجھوں کو نہیں دینا. یہ بھی جو سائمہ نے تیسری بات کی تھی نا وہ اسی حکم میں آتی ہے. جی نہ سمجھو کو نہیں دینا، جب ان کو سمجھ بوجھ آ جائے وہ بالغ ہو جائیں تب ان کو. ہاں پھر بھی اگر بالغ ہونے کے بعد بھی وہ مجنون ہے بیچارہ، کوئی اس طرح کا ہے اس کو دماغی مرض ہے، پھر بھی نہیں دینا، اڑا دے گا، ضائع کر دے گا اپنے ماں باپ کا مال. پھر اس کے بدل الخبیث بالطیب، اس کا مطلب کیا ہے؟ اور ان کا اچھا جو مال، اچھے مال یہ اچھے جو ان کی اچھی چیزیں ہیں ان کو اپنے برے بری چیزوں کے ساتھ تقسیم، ردی چیزوں کے ساتھ، خبیث چیزوں کے ساتھ جی ناقص چیزوں سے تبدیل نہ کرو کہ اپنے ان کی اچھی خود رکھ لیں اور ناقص ان میں رکھ دیں. اور ان کے کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں وہ بھی اپنے ساتھ مکس نہ کرو، کیونکہ جب کھانے پینے کی چیزیں مکس ہو جاتی تو پھر تو پتہ نہیں چلتا کہ ان کی کون سی تھی اور اپنی کون سی تھی. ان کے مال جو ہیں ان کو بیچ میں پتہ ہی نہیں چلتا نا، بالکل مکس ہو جاتا سب. لیکن اس میں ایکسیپشن ہے تھوڑا سا، کیونکہ صحابہ نے کہا پھر یہ کیا ہوگا، ہم تو پھر ان کا الگ پکائیں گے اور اپنا الگ پکائیں گے. پھر وہ برابری کا بتایا نا کہ جو خود کھائیں وہ پھر ان کے لیے بھی ویسا ہی. برابری کی بات نہیں ہے وہ، یعنی ان کا تم الگ الگ کھانا بنانے کی ضرورت نہیں ہے، تم ان ایک ہانڈی میں بنا سکتے ہو. ٹھیک ہے لیکن ہڑپ نہیں کر سکتے. یہاں نیت کا آ جاتا ہے نا کہ اچھی نیت کے ساتھ اگر آپ کر رہے ہو کام، کہ ان کا اپنے ساتھ ملا کے بنائیں اور سب مل کے کھائیں، ان کو مل کے کھائیں. ہاں جی ایک جیسے، یہ نہیں کہ
یہ بھی اساتذہ نے دوسرے کا بتایا تھا مال کہ وہ بتایا گیا نا، دوسرے کا مال جو ہوتا ہے وہ حرام ہوتا ہے، اس کو اپنے اوپر حلال نہیں کرنا. بالکل ٹھیک ہے، دوسرے کے مال کو، دوسرے کی عزت، وہ سب ہم پہ حرام ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے، کسی کی بیوی ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، وہ دوسرے کی عزت ہے، وہ آپ کے اوپر حرام ہے، مال حرام ہے. جی ٹھیک ہے، تو ان کو اپنے لیے حلال جو اس کو آپ کے اوپر حرام ہے تو اس کو حلال مت کرو. ٹھیک ہے، جی یہ اور یتیموں کا مال یہ ان کے ناجائز واقعی کے طریقے سے پاس جب مال امانت ہے. کھاتے ہیں نا، ناجائز طریقے سے جب مال کھانے کے جب مانی پوچھے جائیں گے نا، تو اس میں آپ نے یہ بھی لکھنا ہے. ٹھیک ہے، کہ وہ یتیموں کا مال جو ہے اس کو ہڑپ کرنا بھی کیا ہے، وہ بھی حرام کو حلال کر کے. ٹھیک ہے، وہ آپ پہ حرام ہے لیکن آپ اس کو اپنے اوپر حلال کر رہے ہیں. حلال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو یہ کبیرہ گناہ ہے. ہاں، اس میں ایک ایکسیپشن یہ ہے کہ اصلاح کی نیت سے ہم کر سکتے ہیں. اصلاح کیسے کریں گے؟ مثلا اصلاح کی نیت سے کیا ہوگا، کیسے ہم اس کو حلال کر سکتے ہیں؟ ان کا اپنے مال میں انویسٹ کر لیں اور جو ان کا حق ہے تو ہاں، ان کو کہیں بزنس میں لگا دیں بزنس میں جی انویسٹ تاکہ ان کر کا لیں، ان مال کا مال بڑھتا رہے. ٹھیک ہے نا، بڑھتا رہے. جی تو اس طریقے سے ان کا، اور بھی بہت سے طریقے ہوتے ہیں لیکن اس طریقہ کا یہ ایک ایکسیپشن ہے اس کے اندر. ہڑپ نہیں کرنا، اس کو اپنے اوپر حلال نہیں سمجھنا کہ یا اس کے ماں باپ جیسے بھتیجے بھی ہوتے ہیں نا، بعض دفعہ تو بھائی مر گیا تو ان کو. ٹھیک تو ہے، یہ بالغ ہونے کے بعد اگر جس کا بعد فوت ہو تو پھر وہ یتیمیت میں نہیں آتا شخص. ہاں، وہ چیزیں پھر وہ قانون کے دائرے میں وہ ساری ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. لیکن یتیم بچے ہیں، اب وہ چھوٹے چھوٹے ہیں، بیوی چھوٹے بیچاری چھوٹے ماں جو ہے بالغ. وہ کمزور ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ نہیں کہ تم ان کی زمینیں ہڑپ کر لو، اچھی اچھی خود لے لو، کچرا کچرا ان کو دے دو. یہ بھی جب بانٹنے لگو تو کچھ کچرا زمین ہوتی ہے، بارانی ہوتی ہے، کچھ اچھی ہوتی ہے، تو وہ انصاف کے ساتھ ان کو دو. جی اس آیت میں یتیم کے وارث کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ ان کے مال کی حفاظت کرو. بالکل بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی، نیکسٹ کون ہے؟ میں آ جائیے، آپ آ جائیے. شیریں بھی ہیں، آپ آ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنْ اور اگر خفتم خوف ہو تمہیں اللہ کے نہ تقسطوا تم انصاف کر سکو گے، آگے نہ تم انصاف کر سکو گے فی الجتامہ یتیموں کے ساتھ، یعنی یہاں یتیم عورتوں کے بارے میں، لڑکیوں کے بارے میں. فن کے ہو تو نکاح کر لو ما تابا لکم، ما تابا جو تابا پسند آئیں لکم تمہیں، من النساء عورتوں میں سے، مسنا دو دو، وثلاثا اور تین تین، ورباع اور چار چار. فإن پھر اگر خف تم خوف ہو تمہیں اللہ کے نہ تعدلو کہ تم انصاف کر سکو گے، فواحدتن فواحدتن تو ایک ہی کافی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ایک ہی کافی ہے. پھر او یا ما ملکت یا جن کے مالک ہوئے، ایمانکم دائیں ہاتھ تمہارے، ذالکا یہ ادنا یہ زیادہ قریب ہے، اللہ کے نہ تقولو تعولو تم نا انصافی کرو، کہ نہ تم نا انصافی کرو. تو اس نہ آیت کا تم جھک جاؤ، جھک نہ جاؤ، اعلیٰ یا علو، آئلن کا مطلب جھک جانا. اچھا، یہ دو ورڈ کون سے ہیں اس کے اندر؟ دو لفظوں سے مل کے بنا ہے، لا تو نہیں ہے نا، یہ اللہ ہے. اللہ کے نہ، ایک تو لا ہے نا، ہاں، اور ایک ان ہے، ان اچھا لا، ان کہ لا، ٹھیک نہ تم جو ہے. ہے. ان ہاں، کا مطلب یہ ہے. ابھی اس کا ترجمہ کرو پھر میں بتاتی ہوں اس کا ترجمہ. جی اس کا ترجمہ میں نے ابھی کیا نا، کہ اگر تمہیں خوف ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے، تو پھر تم ان جو یتیم لڑکیاں ہیں جن کی یا تم ٹیک کیئر کر رہے ہو، تو ان کے ساتھ تم شادی نہ کرو یہ سوچ کے کہ ان کا جو مال ہے اس کو ہتھیانے کے لیے تم اس سے شادی کرو، لیکن دل سے تم اسے چاہتے نہ ہو. تو ایسے کام مت کرو، اور پھر تم ایسی اس کے لیے بہتر ہے کہ تم اپنی پسند کی لڑکیوں سے شادی کر لو. چاہے اس کے لیے تمہیں رخصت ہے 2 کر لو، 3 کر لو، چاہے 4 کر لو. یہاں پر لیکن کیا ہے اگر نا، اللہ، یہ بھی وہی اللہ ہے. وَإِنْ جی خفتم اگر تمہیں کیا ہو، اگر خوف تمہیں ہو، ڈر ہو کہ نہ تم انصاف کر سکو گے. کس کے جی بارے میں؟ یتیم یتیموں کے بارے میں، یتیموں کے بارے میں. جی پیچھے یتیموں کی بات ہے نا. یہ لیکن یہاں نکاح کی بات ہو رہی ہے نا، کہ لڑکیوں پہ یہاں پہ فی الیتامہ سے یتیم نہیں، لڑکیوں لیکن کون سی لڑکی، کون سے لوگوں کے نکاح کے، یتیم لڑکیوں کے نکاح کے بارے میں بات ہو رہی ہے. بعض جیسے ہی دفعہ ہے. کیا ہوتا تھا کہ بچیاں جب یتیم ہوتی تھیں تو لوگ ان سے نکاح کر لیتے تھے. اور کیوں کرتے تھے؟ وہ اس لیے نہیں کرتے تھے،
वो इसलिए करते थे कि ये इनका जो माल है वो हड़प कर सके। ये वो हमारे पास आ जाए, सही जी, यही वजह थी। और फिर इसके अलावा था कि तुम अदल नहीं कर अगर तुम्हें ये डर है कि तुम अदल नहीं कर सकोगे तो फिर तुम्हारे पास जो एक है उसी पे इक्तफा करो, मतलब और शादियों का ना सोचो। ठीक है, यहाँ पे एक लफ्ज है ऐमानुकुम, दाएं हाथ तुम्हारे। देखिए, ईमान का मतलब ईमान है, दूसरे ऐमान का मतलब था कसम, और यहाँ इस ऐमान का क्या मतलब है, ऐमानुकुम, दाएं हाथ हाँ, तुम्हारे। कोई अच्छा सवाल है आपका। ईमान का मतलब होता है कसम, और पुराने जमाने में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना था या इस्लाम से पहले, जब वो कसम खाते कि कोई पुख्ता, जैसे हम अल्लाह की कसम कह देते हैं ना, जी, तो वो कहते, वो हाथ मिलाते थे दायां। अच्छा अच्छा, तो वो कसम के मानी में फिर उसमें ईमान, दो मानी आ जाते हैं। ईमान के दो मतलब कसम भी आ जाता है, जी वो उसका मतलब ही दायां हाथ मिलाने का मतलब ये होता है कि हम कसम खा रहे हैं। सही सही, ठीक है। जैसे कोई लोग आज भी ऐसा होता है कि बिजनेस को जब हम कुछ डील कर लेते हैं बिजनेस के आपस में, तो हम हाँ, हाथ मिलाते हैं ना बाद में, सही सही, तो वो यही होता है ईमान, दाएं हाथ को भी कहते हैं। तो ठीक है। सिस्टर क्या हम यहाँ पे कसम भी यूज कर सकते हैं वर्ड? यहाँ पर कसम नहीं कर सकते, यहाँ पर आप दाएं हाथ वाली यानी वो लौंडियां मुराद होती हैं। औ माँ मलकत, जो मालिक बनाई गई तुम्हारे दाएं हाथ की, यहाँ कसम का मानी नहीं कर सकते, तुम्हारे दाएं हाथ की ऐमानुकुम यानी लौंडियां तुम्हारी। जब भी ये जुमला आएगा ना औ माँ मलकत, तो ये लौंडी मुराद होगी। ओके, ओ मलकत ऐमानुकुम, लौंडिया। ईमान है, ईमान आज नहीं तो ये चीज नहीं है ना, है। आज तो ये लौंडियों वाला कॉन्सेप्ट नहीं है ना। हाँ, लेकिन आयात तो है ना, कभी भी किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है दुनिया में। सही, और अरब फिर मुल्कों में तो ये है, जैसे अपने काम वालियों के साथ भी वो हो जाते हैं रिलेशन में। हाँ, तो वो रिलेशन नहीं रखने ना, नहीं रखने ना, वो तो हराम है ना, वो आपके लिए ये नामहरम है ना। सही, लेकिन उस वक्त क्या होता था, उस वक्त जो लौंडी होती थी वो हलाल होती थी। तो वो उन्होंने खरीदी होती थी ना वो औरत, हाँ हाँ हाँ, लौंडी वो उनकी मिल्कियत में होती थी ना, मिल्कियत होती वो थी। उसके मालिक होते थे। जैसे सही, शौहर अपनी बीवी का मालिक है, बेशक निकाह नहीं हुआ, लेकिन उसके साथ उसके ताल्लुकात, उनकी औलादें सब वो उसी की मिल्कियत में होती थी। सही, तो अदना जो है ये दुनिया से है, दाल नून वाव इसका रूट वर्ड होता है, वाव या में बदली हुई। दुनू का मतलब होता है दुनिया, दुनिया, करीब की चीज दुनिया, है ना। जी, अदना और अक्सा, अक्सा दूर की चीज होती है। मस्जिद, जैसे मस्जिद अक्सा, उसको क्यों मस्जिद है, वो दूर है मस्जिद। और अच्छा, करीब की मस्जिद कौन सी है, जो मस्जिद नबवी थी, करीबी मस्जिद थी ना। अदना का मतलब होता है कमतर, दुनिया के लिए बोला जाता है। हज़रत अली कहते थे ये दुनिया क्या है, एक बिच है, बिच। मैं उसका नाम इंग्लिश में, उर्दू में नहीं ले सकती, मैं इंग्लिश में ले रही हूँ, वो तो अरबी में लेते होंगे ना हज़रत अली। तो बिच, बिच है ये, बिच बहुत ही, यानी उससे कमतर कोई चीज हो ही नहीं सकती। तो ये दुनिया वो है। तो इस दुनिया की खातिर अपनी आखिरत को बर्बाद करना कहाँ की अक्लमंदी है। ताउलू का रूट वर्ड क्या होगा, ऐन व लाम, ये इसका रूट वर्ड है। और आयल, आयल, आयलुन भी कहते हैं ना, और एक सूरा भी है। और आप क्या थे, खानदान वाले, यानी बहुत ज्यादा, जिसका बड़ा खानदान हो ना, बच्चे, बाल बच्चे ज्यादा है, अच्छा, तो उसको कहते हैं। तो यानी आप लेकिन गरीब थे, तब तो तंगदस्त थे। यहाँ तो जिसके बच्चे ज्यादा होते हैं बाद में तंगदस्त ही होता है ना, और कमाने के जराए भी ना हो। तो ये इस तरह से तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वो अल्फाज है। मुझे याद नहीं आ रहा, आइलन व अगना जो सूरा है ना जी, इसमें 30 पारे में था, आइलन का लफ्ज आता है। लेकिन यहाँ पे तब्दील का मतलब तुम नाइंसाफी करो लिखा हुआ। हाँ, 2-3 मतलब लेते हैं सही, कि तुम अयालदार हो जाओगे, बच्चे तुम्हारे ज्यादा हो जाएंगे। सही, तो इसमें यही है, यतीम बच्चियों के बारे में कहा गया इस आयत में कि यतीम बच्चियां जो हैं उनके साथ अगर तुम इंसाफ ना कर सको तो फिर तुम क्या करो, निकाह करो, मा ताबा लकुम, जो तुम्हें पसंद हो, मिनन निसाई, औरतों में से, जी, यानी औरतों में से जो औरतें हैं उनमें से निकाह करो यतीम बच्चियों के, क्योंकि यतीम बच्चियों से तुम कर ही नहीं सकते, कहीं ना कहीं तुम्हारा हो ही जाएगा। पहली बात तो ये है कि तुम उनको हक महर ही नहीं दोगे, शादी करोगे, करते थे ऐसे लोग, निकाह हक महर ही नहीं देते थे, फिर उनके हुकूक ही नहीं अदा करते थे। पाकिस्तानी मुआशरे में तो आज भी नहीं देते हक महर। तो पता ही नहीं ना, कुछ किताब कभी खोली नहीं।
तो मैं अल्लाह का ऊपर आयात से अल्लाह का पढ़ती डर भी नहीं है। एक तो होता है ना मैं अल्लाह का डर, वो तो बंदा जो है पुराने जमाने में लोगों में अल्लाह का डर था तो वो सारे अपने अमाल सही रखते थे, उनको कुछ इल्म नहीं था। आज इल्म ज्यादा है तो इतनी बेखौफी भी होती है ना, अल्लाह का डर निकल गया। जी। तो अभी मैं ये आयात पढ़ने के बाद अपने शोहर के साथ हंसी में कहती कि मेरा तो सिर्फ 20,000 है, तो मेरा हक मेरा आप दें, आपने आज तक नहीं दिया ना। तो आगे हंसते कहते अब तो मैंने तुम्हें कितने हजार कमा के दे दिए। मैंने कहा वो अलग चीज है, वो लेकिन अलग जो चीज आपने है, ये आपके अपने पैसे होते हैं। जैसे आप माँ बाप के घर से कोई मनी लाते हैं तो शौहर का उस पर कोई हक नहीं होता। आपकी कोई जी, जायदाद आपको वहां से मिली है तो उसका शौहर तो वो आपकी अपनी है। क्योंकि वो इसी तरह हमारे हक माशरे महर में भी आपका कॉन्सेप्ट ही अपना है। वो जी 20,000 आपके अपने, आप जहां मर्जी है खर्च करें, चाहे शौहर पे ही कर दें, बच्चों पे ही कर दें, लेकिन जी एक दफा आपको देने हैं। बिल्कुल ऐसी जैसे जमीन बांटते हैं ना, तो फर्ज करो कि कोई भाई कहता है कि मुझे नहीं जायदाद चाहिए, मेरे अल्लाह का बहुत कुछ दिया हुआ है, तो मेरी बहनें बेचारी गरीब हैं तो वो बांट लें आपस में जमीन, माँ बाप की जायदाद। जी लेकिन एक बार उसको लेनी जरूर है, क्योंकि अल्लाह उसने उसको हक दिया है। अल्लाह के हक, अल्लाह के दिए हुए को इनकार कैसे कर सकता है? सही सही उसको वो लेनी है, फिर चाहे अपने अपने हाथ से किसी को भी दे दे, बिल्कुल। और लेना है टीचर वो। तो एक इसी ये तरह आपने अपना हक लेना है और उसके बाद आप उसको अपने बच्चों पे ही लगा दें। सही सही। और अब टीचर ये भी कहते हैं लोग कि चलो जितना कहते हैं लिख लो, हमने कौन सा देना है। हाँ, ये ये भी बात हमने कौन सा देना है, ठीक है ना। है। और फिर जी नहीं देते, वो नियत ही नहीं होती, तो वो फिर बीवी हराम होती है उनके ऊपर। ओ माय गॉड, चाहे वो दादी नानी बन जाए। ओ माय गॉड। बिल्कुल बिल्कुल, वो आपका, आप इसके बारे में पढ़ें, वो जिन्ना की शुमार में आता है। आप उसका हक नहीं अदा कर रहे। पहले यहाँ से ये भी पता चलता है कि अगर आप ये नहीं दे सकते तो आप आगे क्या करेंगे, बिल्कुल। है ना। आगे आपने क्या कमाई अपनी देनी है उसको, उसका जो जेब खर्च बनता है या कुछ वो क्या देना है, यहाँ से पता चलता है ना कि अगर तुम वो दोगे तो आगे भी दोगे, चाहे जितना भी रखा है तुमने। अगर यहीं पे डंडी मार रहे हो तो आगे क्या देना है तुमने। तो बिल्कुल अल्लाह ताला तैयार कर रहे हैं ना एक बंदे को कि वो आगे सही भी चले सही करके। जी। तो चार जी बीवियों से सिस्टर मैं ज्यादा, कर लूं? चार बीवियों से ज्यादा जो रखना है वो हराम है, ठीक है। आप नहीं रख सकते, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही थे। और एक साहबी की 9 बीवियां थी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुम चुन लो इसमें से 4। जब ये आयत आई ना तो उन्होंने कहा तुम्हारी 9 बीवियां, हमने से 4 चुन लो, बाकी को आजाद कर दो। वो गिलान बिन सलमा हाँ थी। सही है, बिल्कुल सही। चलिए आगे चले। जी सिस्टर मैं कर लूं अगली आयत? कर लिया भाई। सॉरी मेरा गला आज थोड़ा सा, आवाज नहीं मेरी सही। छोटी सी आयत कर ले। ओके वेट करो, मैं आ रही हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व आतू, और दो, अन्निसा, औरतों को, सदुकातिहिन्ना, महर उनके, निखलतन, खुश दिली से, फ़इन, फिर अगर, तिबना, वो खुशी से दे दे, लकुम, तुम्हें, अनशैइन, कोई चीज, अनशैइन, कोई चीज, मिन्हु, उसमें से, नफ्सन, खुद, फकूलू, बस खा लो उसे या ले लो उसे, हनीयतन, खुशी से, मरियन, खुशगवार तरीके से। हाँ जी, मरियम, हनीयम, खुशी खुशी, ठीक है ना, खुशी खुशी से, खुश, राजी खुशी, ठीक है। व आतुन निसा, और दो औरतों को क्या दो, सदकातु हुन्ना, उनके महर, निहलतन का मतलब है खुशी खुशी, ठीक है, इसका मतलब यही है। और ये मुसीबत और चट्टी समझ के मत दो, दे रहे हो तो अच्छी तरीके से दो, और देने भी फर्ज है तुम्हारे ऊपर। इसको सदकात कहा गया ना, सदकात नाफला कहा गया है। इसमें नान नफका भी चीजें बाद में आती हैं, है ना, और सबसे पहले तो हक महर ही है, ठीक है। फ़इन तिबना, फिर अगर, इसका तर्जुमा किया आपने? जी कर लिया, अच्छा हाँ। जी कर फ़इन लिया। तिबना, फिर अगर, तिबना लकुम, इसका मीनिंग क्या होगा, फिर अगर तिबना, वो खुशी से, हाँ, तिबना खुशी से दे औरतों के दे। लिए जमीर आ रही ना, वो जी तुम, हाँ, खुशी खुशी दे तुमको, अनशैइन, कुछ भी, उसमें से थोड़ा सा हिस्सा दे दें, पूरा दे दें, ठीक है ना। और अगर ना भी दें तो तुम खुशी रहो, ना भी दें तो ये उसका माल है, क्यों तुम्हें दें वो। मिन हु, उसमें से अगर वो पूरा दे दें या कुछ हिस्सा दे दें या ना भी दें, अगर देती हैं तो उसको तुम, मिन हु नफ्सन फकुलूहु, तो बस खाओ तुम उसको, किसको, सदाकात, जो पीछे हक महर की बात हो रही है,
خوشی خوشی اس کو کیا کرو, تم نے اس کو کھانا ہے کھا سکتے ہو, لیکن اگر کہو گے کہ معاف کر دو اور پھر اس کو اپنے پر خرچ کرو گے, وہ سخت گناہ ہے پر ہم نے پڑھا, اور اس طرح نہیں کر سکتے. بہت سی مائیں کہتی بخشوا لو بخشوا لو, حالانکہ تھوڑا سا ہی ہوتا ہے, لیکن اپنی نیت دکھانے سے نا باز نہیں آتے بعض لوگ لالچی, تھوڑے سے بھی کہتے ہیں نہ ہی جائے, چمڑی جائے اور دمڑی نہ جائے والی بات ہوتی ہے نا, دمڑی نہیں جی جائے. اس میں یہ ہے نا کہ اگر آپ کو دیں تو آپ اس کو خوشی سے لیں, کچھ بھی دیں اور اس کو اسی نہ دے تو اس کے اچھے اوپر وہ طریقے نہ سے اس کرے. چیز کو استعمال کریں, یہ نہیں کہ ناگواری سے بس لے لی اور اس کو پھر ایسے بیکار چھوڑ دیا. اور اساتذہ نے یہ بھی بتایا تھا کہ اگر آپ وہ دے رہی ہیں تو آپ اس چیز کو خوشی سے لیں اور خوشی خوشی اس کو استعمال کریں, اس کا اچھا استعمال ہونا چاہیے. اور یہ نہیں کہ لے لی اور ناگواری کا اظہار اور اس تو طرح پھر سے اس آیت بیکار کے چیز چھوڑ خلاف دی. کیا ہوگا؟ اس آیت کے خلاف اگر ہم بات کریں تو کیا ہوگی؟ یعنی اگر وہ بد اخلاقی یا برتاؤ سے وہ معاف کرا لیتا ہے یا لے لیتا ہی نہیں ہے اس کو, تو پھر وہ کیا ہوگا؟ اس آیت کے خلاف بات ہوگی, اس آیت پر عمل نہ کرنا ہوگا. تو قرآن کی ایک ایک آیت, چاہے وہ مشکل ہے آسان ہے, سب پہ تم نے عمل کرنا ہے, ہلکی ہے بوجھل ہے بھاری ہے جیسی بھی ہے عمل کرنا ہے. تو جو بھی حکم جس چیز سے روکا گیا ہے, جس سے کرنے کا حکم دیا, سب کرنا ہے. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا نا اگر وہ خوشی کرتا تم کھا سکتے ہو, راضی خوشی کھا سکتے ہو, اس کو دونوں مل کے کھاؤ, بچوں کو بھی کھلاؤ, ماں باپ کو بھی کھلاؤ, پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو لیکن بخشوا نہیں سکتے. چلیں آگے آ جائیں, نیکسٹ آ جائیں سسٹر سائمہ, آپ آ جائیں. پر آپ کو جلدی تو نہیں؟ جی چلیں جی سائمہ آپ کا. کوئی بات. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا اور نہ تم دو السفہاء نہ سمجھو کو, اموالکم مال اپنے, التی وہ جو, جعل بنایا اللہ نے, لکم تمہارے لیے, قیامن قیام یعنی قیام کا ذریعہ, ورزقوہم اور رزق دو ان کو, فیہا اس میں سے, وکسوہم اور پہناؤ ان کو, وقولو اور کہو, لہم ان سے, قولاً بات, معروفاً بھلی. ولا تو اور نہ تم دو. اب یہ آتا یؤتی ہوتا ہے بٹ وہ لگنے میں سے یؤتو ہو گیا, تو یہ وہ آتا سے بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو لفظوں کو پہچاننے کی کوشش کرنی ہے. چل ترجمہ کر لیں. جی باجی میں نے کر لیا. کر لیا؟ اچھا, یہ میرا بالکل دماغ خراب ہوا ہے, اصل میں نیند پوری نہیں ہے نا. ولا تو اور نہ تم دو, کس کو؟ ہاں, اس میں انتم ضمیر فاعل ہو جائے گی, السفہاء کیا ہے, یہ مفعول ہو جائے گا. بے وقوفوں کو, نہ بے وقوف جو ہوتے ہیں چاہے وہ بالغ بھی ہو جائیں, اور بچوں کو تو دینا ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی نہ سمجھ ہوتے ہیں. تو سفہاء کا یہی مطلب ہے. جی پھر بچوں کو بالکل پیسے نہیں دے سکتے کبھی بھی, جیسے وہ کبھی جمع کرتے ہیں, کچھ لے لیتے ہیں. ہاں, اگر اس نیت سے دے ہے تو وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں, بعد میں ان کو کچھ صدقہ کرنا چاہتے ہیں یا اپنے لیے کوئی چیز میں دے دیں, ان کے بچے خوش ہوتے ہیں. جیسے لیکن پاکٹ ان کے منی دل وغیرہ میں, ہاں بس وہی ہے نا کہ ایک لمٹ میں رہتے ہوئے ساری کام کریں, بہت زیادہ بھی نہ پاکٹ منی. دیں کہ آپ وہ بعد میں کسی نشے میں ہی پڑ جائیں, جی صحیح. غلط محفلوں میں غلط لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا شروع ہو جائیں, سگریٹ پینا شروع ہو جائیں. تو بعض بچوں کو جب پیسے دیے جاتے ہیں تو پھر اس طرح کے کام بھی کرتے ہیں نا. یہاں یتیم بچوں کا ذکر نہیں ہے, یہ سب کے بارے میں اس آیت میں ذکر نہیں, سبھی کے بارے میں ہے, یہاں پہ خاص طور پہ یتیموں کی بات ہو رہی ہے. جی ٹھیک ہے نا. تو اس کے بعد بے وقوفوں کو اپنا مال مت دو, یعنی اگر چھوٹے بچوں کو بھی نہ دو, اور کوئی بچے تمہارے ایسے ہیں جیسے ان کو بھی ان کا اپنے مال مت دو. پیرنٹس کو بھی کہا جا رہا ہے نا, ٹھیک ہے. اللہ جعل لکم قیامن, وہ جو بنایا اللہ نے تم کو, قیامن کا یہاں کیا مطلب ہے, اس کا کیا مطلب ہوگا؟ یعنی کہ مال کو قیام کا ذریعہ بنایا. ہاں, مال کو قیام کا ذریعہ بنایا ہے, اور مال نہ ہو تو پھر انسان کیا کھڑا نہیں رہ سکتا, پیٹ میں روٹی نہیں ہوگی تو پھر اس نے بیٹھنا ہی ہے نا بیچارے نے, بٹ لیٹ ہی جائے گا وہ. تو یہ ہمیں درست رکھتا ہے, سیدھا رکھتا ہے. جو بھی ہم کھاتے ہیں اس نیت سے کھائیں کہ میں اللہ کے حضور کھڑے ہو کے قیام کروں گا, مجھ میں طاقت آئے گی تو میں عبادت اچھی طریقے سے کروں گا, یہ بھی مطلب ہے اس میں. اور دو ان کو, کیا دو, ان کے رزق, فیہا اس میں سے, وقسو ہوں, آپ پہنا ہو ان کو. ٹھیک ہے, بچوں کے لیے یہ کام زیادہ ضروری ہے.
ٹھیک ہے نا, ان کو کھلاؤ پلاؤ, ان کو رزق دو اور ان کو کپڑے پہناؤ, ان کی ضرورتیں پوری کرو بجائے پیسے ان کے ہاتھ میں دینے کے, کیونکہ بچے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں, نہ سمجھ ہیں. ایک دفعہ کسی نشے میں پڑ گئے نا, سگریٹ ہی چلو نے پینے شروع کر دیے, چھپ کے بھی پیئیں گے تو بھی ان کو پڑ جائے گی عادت, پھر وہ نہیں جاتی. اور پھر اس کے بعد یتیم بچوں کا بھی بات ہے کہ وہ بھی اگر اس طرح کے چھوٹے ہیں یا پھر نادان ہیں تو ان کو مت دو, بلکہ ان ساری چیزیں وہی آ رہی ہیں نا کہ ان کا ہر طرح سے ان کا خیال رکھو, یہ بارے میں ان کے مال کے بارے میں, یعنی ان کو ان کے مال کو ملا کے بھی نہیں کھانا اور اس طرح سے ان کا ضائع بھی نہیں کروانا کہ بیوقوفوں کو اٹھا کے دے دو. ٹھیک ہے, وقولو اور کہو ان سے معروف بات. معروف بات کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ اگر ان کو پیسے نہیں دیں گے تو پھر وہ غصہ کریں گے یا کچھ, تو پھر اس کے جواب میں ان کے ساتھ بھلی بات ہی کرنی ہے. بالکل, تو بالکل بالکل, تو ان کے ساتھ یعنی ان کا قول معروف کا مطلب بھلی بات کا مطلب ہے کہ ان سے بہترین طریقے پہ ان کے ساتھ معاملے کرو. ٹھیک ہے, وہی جو چار بات ساری ہو گئی نا ابھی کہ اس کا قول معروف کا مطلب ساری چیزیں جی اچھے طریقے سے سمجھاؤ انہیں. بالکل ہاں, اگر وہ مانگتے بھی ہیں تو ان کو بہترین طریقے سے سمجھاؤ کہ تمہارے لیے صحیح نہیں ہے, تمہیں یہ چار چیزیں ہم خود لے دیں گے, اگر تمہارے ہاتھ میں مال دیا تو تم کیا کرو گے, تم اس کو ضائع کر دو گے. ٹھیک ہے, تو مال ان کا اپنے پاس رکھو, ورنہ وہ کہیں اس سے کوئی ہتھیار ہی لے گا, اور کیا کرنا ہے, کسی نے قبضہ ہی کر لے گا, وہ سنبھال نہیں پائیں گے نا. چلے نمبر 6 ایڈ کر لیتے ہیں, ابھی آ جائیں. کون ہے؟ میں کروں؟ ہاں جی آئیے. اسما نہیں, اسما ہو گئی ہے نا, اسما ہو گئی ہے. ہینا کر اچھا ہاں, کوئی بھی ایک آ جائیں. چلیں ہینا ہینا کر لو, آپ کر لو, آپ پچھلی بار بھی شاید نہیں تھے, بسم اللہ الرحمن پچھلی بار نہیں الرحیم. آئے تھے نا آپ, ہے نا. جی طبیعت ٹھیک ہے. ہاں, یہ سب کو تھوڑا تھوڑا ہو رہا ہے, لیکن اس سے گھبرائیں نہیں. ٹھیک ہے, موسم کی وجہ سے بھی ہے, ہم اس کو بنا لیتے ہیں پتہ نہیں کیا, بس گھر میں ہی رہیں اور اپنا تھوڑا سا کرتے رہیں, ٹائلنول وغیرہ لیں اور چیزیں ٹھیک ہو جائے گا, گرم چیزیں پئیں. ابھی ان کو بھی ہوا تھا نا, اسما کو بھی. چلیے پڑھیے نمبر 6. وابتلو اور آزماتے رہو یتامہ یتیموں کو, حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب بلغ وہ پہنچ جائے نکاح کی عمر کو, فائن پھر اگر آنس تم پاؤ منہم ان میں سے رشتن سمجھ بوجھ, فدفعوا تو دے دو الیہم انہیں اموالہم مال ان کے, ولا اور نہ تاکلوہا کھاؤ تم اسراف کرتے ہوئے, و بدارن اور جلدی کرتے ہوئے, ان یہ کہ یکبر وہ بڑے ہو جائے, ومن اور جو کانا ہے غنی فلیستعفف بس چاہیے کہ وہ بچے, ومن اور جو کوئی کانا ہے فقیرن محتاج فلیأکل بس چاہیے کہ وہ کھا لے, بالمعروف بھلے طریقے سے. فإذا پھر جب دفعتم تم دے دو تم الیہم انہیں اموالہم مال ان کے, فاشہدوا تو گواہ بنا لو علیہم ان پر, وکفا اور کافی ہے باللہ اللہ حسیباً خوب حساب لینے والا. خوب حساب لینے والا, جیسے رقیباً ہوا تھا نا, سی رقیباً بہت زیادہ نگران, تو یہ مبالغے کا صیغہ ہوتا ہے, اور مسلسل کے معنی میں بھی اس میں آتے ہیں. اچھا, پھر یہ بتا یہاں پہ مال کی حفاظت کی بات ہو رہی ہے نا, یتیموں کے بچوں کے مال کی حفاظت کے بارے, اس کے اصول بتائے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو کیا اصول ہیں اس کے, یہاں پہ کیا اصول بتائے گئے؟ اب انہیں آزماتے رہو, انہیں دیکھتے رہو جب تک اپنی نکاح یا بالغ نہ ہو جائے, باشعور نہ ہو جائیں. بالغ ہونے کا مطلب باشعور ہونا بھی ہوتا ہے. بعض دفعہ بالغ ہو کے بھی باشعور نہیں ہوتے, تو تم نے اس کو کیا کرنا ہے, آزماتے رہو ان کو. ان میں بلاغت تو آ گئی ہے, شعور بھی آیا کہ نہیں آیا. ٹھیک ہے نا, بعض میچور نہیں ہوتے بالغ ہونے پہ بھی, جی جب وہ سمجھدار ہو جائے, سمجھدار ہو جائیں. النکاح تو کیا کرو, پہنچ جائے نکاح کی عمر کو, جی پھر انہیں دے. فَإِنْ أَنَسْتُمْ اور پھر جب وہ سمجھدار ہو جائے پھر انہیں ان کے مال دے دو. نہیں, انستم کا مطلب ہی آپ نے غلط کیا ہے. انستم کا پاؤ تم, محسوس کرو تم, ہے نا. منہم ان میں رشدن, اب رشد تم نے محسوس کر لی, آزماتے رہے تم, لیکن تم نے پھر کیا کیا, ان میں رشد پتہ لگ گئی, آپ کوئی سمجھدار ہو گئے. پھر کیا کرو,
یہ قانون بتائے جا رہے ہیں یہاں پہ، فدفعوا اصول تو بتائے جا رہے ہیں۔ فدفعوا تو دے دو ان کے مال، فدفعوا کا مطلب ان کے حوالے کر دو، دفع بھی ہوتا ہے نا، وہی روٹ ورڈ ہے دفع والا، تو عربی میں ادفع کا مطلب ہے ان کے حوالے کر دو، علیہم ان کی طرف، اموالہم ان کے اموال۔ آگے آگے پھر اگر وہ اسراف کرنے والے ہوں یا اپنے مال کو یا بدارن ضائع کرنے والے ہوں، تب بھی یہ باتیں بھی دیکھنی ہیں، جب انہیں صحیح تمیز آ جائے مال کو کس طریقے سے صحیح طریقے سے خرچ کرنا ہے، کہاں رکھنا ہے، تب انہیں دو۔ صرف آگے ہی آ رہا ہے اسراف کرتے ہوئے یا اخبارو وہ بڑے ہو جائیں۔ اچھا، یہاں پر جو ماں باپ کی چھوڑی جائیداد ہوتی ہے نا، اس کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ کسی قسم کی طرح بھی ہو، کسی طرح کی بھی ہو، اور اس میں عورتیں مرد سب اس میں جو ہے نا جائیداد میں حصے دار ہوتے ہیں، چاہے وہ چھوٹا سا بچہ ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے۔ ابھی فرض کرو کہ باپ فوت ہو گیا لیکن وہ جنین کی شکل میں چھوٹا سا ہے، وہ ابھی ماں کے پیٹ میں، تو اس کا بھی حق ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ بھی بڑا ہوگا تو پھر آپ نے کیا کرنا، اس کی جائیداد اس کے حوالے کرنی ہے، ماں باپ کی چھوڑی۔ اور کیا کہا گیا، کیا اگلا کیا اصول ہے، ولا یہ والا آگے ومن اور جو کوئی کہنا ہو، ولا تأکلوها اسرافا، تاکلو تم کھاؤ اسراف کرتے ہوئے، یا اور بدارن جلدی کرتے ہوئے۔ تو یہاں پر اچھا، اس میں کیا ہوتا تھا کہ وہ چھوٹے بچے ہوتے تھے یا بیویاں ہوتی تھیں تو ان کو مال نہیں دیا جاتا تھا، خود ہڑپ کر لیتے تھے، اور جو بڑے ہوتے تھے، جوان ہوتے تھے، ان کو دے دیا جاتا تھا، کیونکہ وہ تو پھر آگے سے گلے پڑتے ہیں نا، جیسے جوان بھتیجے ہوں، بڑے ہوں عمر کے، تو وہ تو پھر نہیں چھوڑتے اپنی جائیداد نا۔ یہ ان کے بڑے ہونے سے، بچوں کے بڑے ہونے سے پہلے ان کا کھا پی کے ختم کر دو، مکا دو مال۔ ہاں، یہ بھی ہے کہ نہ تم ان کو جلدی جلدی ختم کرو، ٹھیک ہے، کہ یہ بڑے ہونے سے پہلے ہم اس کا سمجھدار ہونے سے پہلے ہم اس کو ہڑپ کریں۔ اور بدارن کا مطلب ہوتا ہے جلدی کرو، آئین یکبرو کہ وہ بڑے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ آگے ومن کانا غنیًا، اس کا کیا مطلب ہے، من کانا غنیًا یستا، اور جو کوئی غنی ہو تو جو اور جو مالدار ہو وہ کیا کرے، وہ اس کی محتاج ہو اس سے وہ دے دے، جو محتاج ہو اس سے دے دے اور اچھے طریقے سے دے۔ ہاں، تو من کانا فقیرن فلیأکل بالمعروف، اور جو کیا کرے، جو فقیر ہو بس چاہیے کہ وہ بھلے طریقے سے۔ ہاں، اب اس میں ایک اور اصول بتایا جا رہا ہے کہ فرض کرے کہ آپ یتیم کے مال کی حفاظت کر رہے ہیں، اس کا کوئی بزنس ہے یا اس کی دکانیں ہیں یا کوئی چیزیں ہیں، جب باپ اس کا فوت ہو گیا آپ اس کی رکھوالی کر رہے ہیں، تو اگر آپ مالدار ہیں تو آپ اس کی لیبر مت لیں۔ لیبر جو ہوتی ہے نا، جیسے آپ کا اس کے لیے کام کریں، زمینوں کی، اس کے کوئی جانور ہیں، کوئی اس کا ہے باغ باغیچہ جس کی آپ رکھوالی کرتے ہیں، تو اگر آپ غنی ہیں تو پھر آپ کیا کریں، مت لیں پیسے، ٹھیک ہے، تھوڑے سے لے کے آپ کیا کریں گے اپنی مزدوری، لیکن اگر آپ فقیر ہیں تو پھر آپ اس کو بھلے طریقے سے اس کے اجرت لے سکتے ہیں، اس کے اوپر اس کو اجرت ہی پھر لے سکتے ہیں۔ ہاں، اجرتی، پیچھے اجرت ہی، یہاں بھی اجرت ہی لینی ہے، لیکن یہاں پر آپ نے اس کو کیا کرنا ہے، اس کو نہیں لینا، اور یہاں پر ان کہا جائے کہ آپ لے سکتے ہیں۔ وَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، پھر جب کیا ہو، تو مال دو تو ادا کر دو، ادا کرنے کے معنی میں، جی الیہم ان کی طرف، ان کے مال فیش تو گواہ بنا لو اللہ کو، اور اللہ کافی ہے وہ بھی صابر۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو گواہ بنانا بہت ضروری ہے، علیہم، اور اللہ کی گواہی سے بڑی کس کی گواہی ہو سکتی ہے؟ لوگوں کی گواہی تو جھوٹی بھی ہو جاتی ہے، آج آپ گواہ بنائیں گے کل آپ کے خلاف ہی وہ دے دیں گے چند پیسوں کے سے عوض، آپ ان کو خرید سکتے ہیں، لیکن اللہ کی گواہی جو ہے بہترین گواہی ہے، اللہ کو گواہ بناؤ ان کے اوپر۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے حساب لینے والوں۔ آپ کی آیتیں کمپلیٹ ہو گئی ہیں انشاءاللہ۔ اچھا، ابھی آپ کتنے لوگ رہ گئے؟ ایک تو فرح آپ آ جائیں،
اور باقی شیری ہیں اور سب کا ہو گیا نا. چلیے آپ کوئی اور آیت کر لیں, میں اس میں سے کوشچن کر لیتی ہوں. پیچھے سے کوئی آیت سنا دیں مجھے ترجمہ, یہاں سے کر لو, وَإِنْ خِفْتُمْ سے کرنا. کرا جی جی آیت نمبر 3 کرنا. جی. وَإِنْ اور اگر خفتم خوف ہو تم کو اللہ کے نہ تقسطوا تم انصاف کر سکو گے. سسو تھوڑا سا اوپر کر دیں. فی الیتامہ یتیموں میں فنکحوا تو نکاح کر لو ماں جو تابہ پسند آئے لکم تم کو من النساء عورتوں میں سے مثنا 2 وثلاثہ 3 ورباع 4 فائن پھر اگر خفتم ڈر ہو تم کو اللہ کے نہ تعدیلو تم عدل کر سکو گے وفاہدتن تو ایک ہی سے او ما ملکت یا جن کے مالک ہوئے ایمانکم دائیں ہاتھ تمہارے ذالکا یہ ادنا زیادہ قریب تر ہے اللہ کے نا تعولو کہ تم بے انصافی کر سکو, نہ عدل کر سکو. کہ نہ تم عدل, یہ عدل نہیں ہے اس میں, اور اس میں فرق ہے. اس کا عین وہ لام روٹ ورڈ ہے, اس کا عین دال لام روٹ ورڈ ہے. کہ نہ تم بے انصافی کر سکو گے, نہ تم جھک سکو گے. جھکنے کے معنی, اس میں جھکنے کے معنی اور عیالدار ہونے کے معنی ہے. جھکنے کے معنی زیادہ ہیں اس میں, کہ نہ تم جھک سکو گے. ٹھیک ہے نا. یہ اوپر یہی کہا گیا ہے نا کہ جو اب عورت کیا ہے, جب آپ زیادہ شادیاں کر لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, آپ کسی ایک کی طرف جھک جاتے ہیں نا, تو دوسری کے اوپر رہ جاتے ہیں. تو ایسے نہیں کرنا, سب کے ساتھ برابری کرنی ہے, اور یہ برابری ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے ایک ہی شادی پہ اکتفا کرو, کیونکہ تم برابری کر ہی نہیں سکتے, کبھی بھی نہیں کر سکتے. کہیں نہ کہیں تمہارا جو ہے نا وہ دلی طور پہ ہی کہیں نہ کہیں تم جھکے ہوئے ہوگے. اگر بظاہر تم کر بھی رہے ہو تو تمہارا دل جو ہے وہ بعض دفعہ قابو میں اس پہ نہیں ہوتے نا اختیار, تو وہاں پہ پھر تم بے انصافی کرو گے. تو بہتر ہے کہ ایک ہی بیوی کرو. اچھا سسٹر, یہ جو تعولو ہے اس کا روٹ ورڈ کیا ہوگا؟ عین باؤلام. عین باؤلام. ٹیچر اس میں ایک سوال یہ ہے کہ یتیم لڑکیوں کو چھوڑ کے عورتوں سے نکاح کرنے کے بارے میں بات ہو رہی ہے نا جی. ہاں, تو یہاں پر کہا گیا نا, یہ دیکھو ادھر ایک منٹ, وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا, یتیم بچیوں کے بارے میں تو انصاف ہو ہی نہیں سکتا نا. تو اگر تم جو ہے کہیں نہ کہیں تم ڈنڈی مارو گے, تو پھر اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے, پھر یتیم بچیوں کے بارے میں تو پھر نکاح کر لو. تو پھر نکاح کر لو. ما تابا, آگے پڑھے نا کس سے نکاح کرنا ہے, ان سے نکاح نہیں کرنا. ضمیر پیچھے نہیں ہے یہاں پہ, یہاں امر ہے, تم سب نکاح کر لو. جو غیب کی ضمیریں ہوتی ہیں نا وہ پیچھے لوٹتی ہیں, حاضر کی ضمیریں نہیں پیچھے لوٹتی. تم سب نکاح کر لو. کس سے نکاح کر لو؟ ما تابا لکم, جو پسند ہو تمہیں, من النساء, عورتوں میں سے. یہ زیادہ تمہارے لیے بہتر ہے. ٹھیک ہے, 2 عورتوں سے کرو, یا ثلاث و ربع, 3 سے بھی کر سکتے ہو, 4 سے. یتیم عورتوں کی بات نہیں, مطلب یتیم لڑکیوں کی بات نہیں ہو رہی. اس میں تو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ اگر تم انصاف تو کر ہی نہیں سکتے, ہو ہی نہیں سکتا انصاف. کیونکہ جب شادیاں کرتے تھے وہ تو یتیم بچوں سے کس لیے کرتے تھے, کہ حق مہر نہیں دینا پڑے گا, ان کی شادیاں کر لو, ان کا سارا مال ہاتھ میں آ جائے گا. ٹھیک ہے, تو وہ اس نیت سے کرتے تھے, تو وہ انصاف تو نہیں ہوا نا, پھر وہ تو نیت ہی بری ہے. اور پھر وہ ہڑپ بھی کرتے تھے. عورتوں کو, اگر وہ عورتوں سے کرتے ہیں تو انصاف تو ان کے ساتھ بھی, اگر زیادہ کر لیں تو انصاف تو ان کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتا. انصاف تو نہیں ہو سکتا نا. وہی پھر نیچے اللہ دیکھو, وہ انصاف اس صورت میں نہیں ہو سکتا جب آپ 2 3 4 4 کرتے ہیں. اگر ایک ہی ہے تو پھر انصاف کی بات رہتی نہیں ہے, پھر تو سب کچھ اسی کا ہے نا. اگر آپ جیسے اللہ کا حکم ہے کہ تم مرد بن کے صحیح کر کے رہو, قوام بن کے رہو, تو پھر تو انصافی کا کوئی ہے ہی نہیں نا, ڈر ہی نہیں. ایک واقعہ تھا نا چھوٹا سا, 3 4 کرو گے تو اس میں بھی ناانصافی ہوگی. تو پھر کیا کرو, تم ایک پر ہی اپنا جو ہے نا, فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً, اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم 4 پہ عدل نہیں کر سکو, جو کر ہی نہیں سکتا بندہ, اس کو نکال ہی دیں, تو کیا ہوگا,
اللہ تعدلو تو پس تم کیا کہ نہ تم مدرکت تو پس کیا کرو ایک ہی پر گزارا کرو. یہ ایک والی بات جو ہے نا یہ بہت اچھی بات ہے ہر لحاظ سے. ایک کو نہیں سنبھال سکتا بندہ تو چار چار کو تین تین کو کہاں سنبھالے گا. او ماں ملکت یا پھر تمہاری لونیاں. ٹھیک ہے, لونیاں جو ہیں وہ بھی اس وقت زمانے میں ذالی کا ادنا یہ قریب تر ہے کہ تم جھک جاؤ یعنی تم نا انصافی نہ کر سکو. تو اس سے بہتر ہے کہ تم ایک کر لو. بس تمہیں ڈر ہو نا کہ تم ایک کی طرف جھک جاؤ گے اور باقیوں کو لٹکتا ہوا چھوڑ دو گے. اور اس ایسے شخص کی سزا کیا آخرت میں آپ کو پتہ ہی ہے نا, آدھے دھڑ کے ساتھ اٹھایا جائے گا. آدھا اس کا جو ہوگا وہ فالج زدہ ہوگا اور آدھا جو ہوگا وہ اس کا صحیح ہوگا جو ایک طرف کو جھک جاتا ہے. جی جہاں میں نے ایک چھوٹا سا واقعہ پڑھا تھا کہ ایک آدمی کی 2 بیویاں تھیں اور اتفاق ویسے بنایا کہ اتفاق ایسا ہوا کہ دونوں بیمار ہو کے دونوں سیم ٹائم پہ مر گئیں. تو اس ہر طرح سے کوشش کی کہ ان کے میں پورا انصاف کروں ہر لحاظ سے. تو اب جس وقت گھر سے نکالنے کا ٹائم ہے تو اس نے کہا کہ میں ایسے نہیں کر سکتا کہ کسی کو پہلے نکالوں اور دوسری کو بعد میں. تو اس نے اسپیشل دوسرا دروازہ بنایا اسی گھر میں کہ دونوں کو ایک ہی ٹائم پہ باہر نکالوں. تو وہ بھی سارا کچھ کیا. تو جس وقت وہ بڑا یہ تو پھر اللہ کا ڈر ہی کرواتا ہے نا. جی تو پھر یہ ہوا نا کہ جب وہ آیات پہ عمل کرتے تھے نا صحابہ تو آگے بڑھتے ہی نہیں تھے, اگلی آیت سیکھتے نہیں تھے جب تک پچھلی والی پہ عمل نہیں کر لیتے تھے. تو اس میں یہ بتایا ہوا ہے کہ عورت کسی حال میں خوش نہیں رہتی. تو جب وہ بڑی تسلی میں سویا رات کو تو اس نے خواب میں دیکھا کہ جو بیوی جس کو پہلے پرانے دروازے سے نکالا تھا وہ کہتی ہے میں آپ سے خوش نہیں ہوں کہ آپ نے مجھے پرانے دروازے سے نکالا اور دوسری بیوی کو نئے دروازے سے نکالا. تو عورتیں تو کبھی بھی خوش نہیں ہوتی ہیں. آپ اللہ کو خوش رکھنے کی کوشش کریں نا, ٹھیک ہے نا. تو اس نے تو اس کو تو اس کا مل گیا ہوگا نا. عورت بے شک خوش نہیں ہے لیکن اللہ اس نے تو اللہ کی خاطر دونوں کو کرنے کی کوشش کی تو اللہ تو اس سے راضی ہے نا. اب یہ عورت اس کے خواب میں آئی ہے تو یہ تو پھر وہ عورت تو آیا گیا عورتیں نہ شکری ہیں زیادہ نا شکری ہے جنم. اس کو نا میں اب کیا کہوں, مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں اس وقت کیا بولوں. نا شکری کی تو انتہا ہے آج کل کی عورت. اور نہ شکرے کو اللہ تعالیٰ کچھ نہیں دیتا, جو ہوتا ہے وہ بھی چھین لیتا ہے. یہ اللہ کا کلام ہے, یہ اللہ کی بات ہے, اس سے سچی کس کی بات نہیں. شکر گزار بنے, ہر حال میں شکر کریں, ہر حال میں شکر کریں, ہر حال میں شکر کریں. کم از کم آپ کی اولاد تو اس کی وجہ سے ہے نا, جو آپ کی عورت بنی ہے مکمل ہوئی ہے وہ شوہر کے بچے ہیں اس نے آپ کو دیے ہیں. اور ان بچوں کو وہ بھی تو آپ کی ایک وہ ایسٹ ہے نا, آپ کا بچے بھی تو آپ کی پوری وہ ہیں. اگر شوہر میں تھوڑی بہت کمزوریاں ہیں بھی تو بچوں میں خیر ڈھونڈیں. اور اگر شوہر بیوی اس طرح کی ہے تو پھر آپ دیکھیں کہ ہاں بھائی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد میں بھی خیر نکال دے. بیوی تو اچھی نہیں تھی لیکن اولاد میں خیر نکال دے اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ تو کسی کو محروم نہیں کرتے نا. بندہ صحیح ہو صحیح, اس کی اولاد بہت اچھی نکل آتی ہے. تو صبر سے آپ نے کیا کرنا ہے, گزارے کرنے ہیں, چاہے بیوی بری ہو چاہے میاں برا ہو, دونوں طرح سے صبر اچھے وقت کا انتظار. اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے خیر نکالتے ہیں, اس کا وعدہ ہے, اس نے دینا ہے صبر کا بدلہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. سسٹر بچوں کو فرما بردار کرنے کی کوئی دعا ہوتی ہے کہ جو ہم نماز میں پڑھیں ابھی سے تاکہ ہمارے بچے تھوڑے فرما بردار ہوں؟ سب سے اچھی دعا تو کل پچھلی دفعہ میں نے پڑھی تھی, شاید اس کلاس میں پڑھی تھی, کہ وہ جو ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. سب سے اچھی دعا ہے. اس میں بچوں کے لیے بھی ہے, ہسبینڈ کے لیے بھی, زوج بھی. اور یہ اگر غیر شادی شدہ لڑکی پڑھے گی تو اس کے لیے بھی اچھا ہسبینڈ اور آگے اولاد ملے گی اس کو. جی باجی کہتے ہیں یہ اتحیات کے بعد پڑھی جائے تو بڑی فضیلت ہے اس کی. ہاں اتحیات کے بعد جب آپ بیٹھتے ہیں جتنی دعائیں مانگ سکتے ہیں عربی میں مانگے, اردو میں نہیں مانگ سکتے. سلام پھیرنے بات بڑی نیک اور فرما بردار نکلتی ہے. اتحیات اچھا مطلب وہ جو جیسے درود شریف بھی پڑھ لیا ہم نے اور وہ نہیں اتحیات کے بعد پڑھ درود شریف کے بعد پڑھ لیں. سلام پھیرنے سے پہلے سلام پھیرنے سے پہلے صحیح سمجھ گئے. جتنی دعائیں پڑھ سکتے ہیں پڑھیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس وقت کنیکشن جڑا ہوا ہوتا ہے نا. اور آپ دیکھیں نماز کے بعد جو دعا مانگ جاتی ہے وہ بھی قبول ہوتی ہے, وضو کے بعد بھی قبول ہوتی ہے. سوری یہ صرف یہ سنا ہے کہ قرآنی دعائیں مانگنی چاہیے, لیکن صرف قرآنی دعائیں ہاں, جو کچھ اس میں بھی اختلاف ہے علماء کا. کچھ کہتے ہیں جو ربنا سے شروع ہوتی ہیں وہ نہیں مانگنی چاہیے, جو دوسری شروع ہوتی ہیں اللہم سے وہ مانگ سکتے ہیں کیونکہ مسنون دعائیں ہوتی ہیں. اب وہ جو آپ بات کری نا وہ سجدے کی بات ہے, سجدے میں آپ قرآنی دعائیں نہیں مانگ سکتے. ٹھیک ہے.
تو اس میں پھر آپ مسنون دعائیں اللہ سے جو شروع ہوتی ہیں وہ مانگ لیں. ربی سے شروع ہوتی ہے، جیسے ربنا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ہاں ذریتی. اس طرح کی دعائیں جو ہیں یہ تحیات میں بھی مانگ سکتے ہیں. کے بعد کہتے ہیں قرآن میں جو دعائیں ہیں وہی صرف مانگنی چاہیے، مسنون دعائیں نہیں مانگنی ربنا چاہیے. سے شروع ہوتی ہیں یا ربنا سے شروع ہوتی ہیں وہ ساری قرآنی دعائیں ہوتی ہیں، اور جو اللہ سے شروع ہوتی ہیں وہ ساری مسنون دعائیں ہوتی ہیں. تو مسنون دعائیں پر سجدے میں بھی مانگ سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے. اور لیکن اردو میں نہیں مانگ سکتے. اردو میں دعائیں نہیں مانگے. نماز کے دوران کوئی بھی بات اردو میں نہیں کر سکتے. عربی میں جو کچھ کرنا ہے کریں. بات تو کر ہی نہیں سکتے چاہے وہ نفل بھی ہو. نفل بھی ہو. نماز میں آپ کا کنیکشن جو ہوتا ہے وہ اللہ سے ہوتا ہے، اور وہیں رکھیں. ادھر ادھر مت دیکھیں کہ گھڑی پہ ٹائم کیا ہو رہا ہے یا فلانے گھر میں پردے کیسے لگے ہوئے ہیں، کشن کیسے پڑے ہیں، وہ نہ دیکھیں. ان کی چیزوں پہ نظر مت ماریں کہ کیسی سجاوٹ ہے کمرے میں. بعض دفعہ نماز پڑھتے ہیں نا لوگ، دیکھ ایک چیز کو کیسے ہے وہ کر کے جاتے ہیں، چھان بین ایکس رے کر کے جی جاتے ہیں. نفل نمازوں میں بھی عربی دعائیں ہی پڑھنی یہ چاہیے. سب چیزیں یعنی تقویٰ کے حکم میں، سچائی. سب چیزیں یہ تقویٰ کے حکم میں آتی ہیں کہ اللہ از واچنگ یو. نماز میں بھی ہم سمجھتے ہیں نماز میں اللہ از واچنگ، بٹ نماز کے بعد نہیں دیکھ رہے. نماز کے بعد بھی اللہ آپ کو دیکھ رہے ہیں. آپ دکان پہ بیٹھے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں. بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں یہاں پہ وہ کچھ جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے مسلمانوں کو ٹائم دیا جائے نا نماز کے لیے، مسجد میں جائیں نماز پڑھیں جا کے. وہ 3 گھنٹے لگا کے آتے ہیں. اب ان کو کیا پتا بیچاروں کو ان کے 3 گھنٹے لگتے ہیں یا آدھا گھنٹہ لگتا ہے یا 15 منٹ لگتے ہیں. وہ تو 3 گھنٹے. اب وہ جو پیسہ آپ نے کمایا اس 3 گھنٹے میں حرام کا ہے وہ آپ کا. حرام کا تو ایک لقمہ بھی آپ کے پیٹ میں جائے تو وہ صحیح نہیں ہے، وہ دعائیں قبول نہیں ہوتی. تو یہ سب چیزیں، یہ جو پہلا والا جملہ ہے نا سورہ کا جو شروع ہو رہا ہے، تقویٰ اللہ کا ڈر. پورا قرآن تقویٰ سے بھرا ہوا ہے. بار بار اگر آپ صرف یہ والا ایک روٹ ورڈ ڈالیں واقف یا، تو آپ کو پورے قرآن میں کتنی بار یہ لفظ آیا، کتنی اس میں کتنی شکلوں میں آیا ہے. متقین بھی اسی سے ہے، متقی بھی اسی سے ہے. ٹھیک ہے نا، وہ سارے الفاظ اسی سے ہیں. چلیں ٹیچر یہ ٹھیک ہے. جو کہ آپ نے کہ بدتمیز بیوی یا شوہر ہو تو اس سے طلاق نہ، وہ طلاق نہ دے، یہ 3 باتیں کیا بتائی تھی کہ ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ان لوگوں کی جو ایسا کرتے ہیں؟ ہاں ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی 3 لوگوں کی جو اس طرح کے 3 کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور تیسری بات جو سیما نے بتائی تھی کہ اس میں باجی گروپ میں نے شیئر. اگر بیوی بد اخلاق ہے، بد خلق ہے اور اس کے ساتھ وہ رہ رہا ہے اسی طرح، تو اس شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی اس کو جب تک طلاق نہ دے دے. کیوں اس نے مصیبت گلے میں ڈالی ہے؟ اگر وہ عورت کو تو کام ہی نہیں، عورت تو سکون کے لیے بنائی گئی ہے یہ نا. تو کتنی والی بات. عورت سکون کے لیے پیدا کی گئی ہے نا، وہ آپ کے سکون کا باعث ہونی چاہیے. اور کہاں وہ آپ کے پورے خاندان کو اس نے ڈپریشن میں ڈالا ہوا. تو یہ چیزیں جو ہے نا جتنی آگے پہنچائیں بعض دفعہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. اور بعض لوگوں کو اللہ ہدایت ہی نہیں دیتا، کیونکہ وہ قرآن صرف کس لیے قرآن کی طرف آتے ہیں کہ ہمیں علم میں اضافہ ہو جائے، ہم دیکھ لیں کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے. یا پھر ہم تھوڑا سا اچھا فلاں بھی تو پڑھ رہے ہیں نا، تو میں بھی تھوڑی سی وہ ہو جاؤں کہ میری بھی عزت ہو جائے کہ میں بھی قرآن پڑھی ہوئی اور میں تفسیر یا میں ٹیچر ہوں. یار اس نیت سے تم قرآن کی، تو قرآن تمہیں ککھ نہیں دینے والا، 3 کے برابر بھی تمہیں فائدہ نہیں ہونا. اس کو عمل کی نیت سے آؤ گے اور بالکل اپنے آپ کو ایک عاجز انسان خالی دل لے کے کہ مجھے کچھ نہیں آتا، مجھے سیکھنا ہے اگلی آیت میں کیا، اگلی آیت میں کتنا وہ ہوتا ہے نا کہ اگلے لیسن میں کیا آ رہا ہے، یا اگلی آیت میں یا اگلی سورہ میں کیا آ رہا ہے، آگے ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں. ابھی آپ کو ٹھیک ہے اس لیکچر سننے سے پہلے تو آپ کو نہیں پتا تھا نا کہ سورہ نساء میں ہم کیا کیا پڑھنے جا رہے ہیں یا آگے ہم کیا کیا پڑھنے جا رہے ہیں. یہ تو ابھی شروعات ہیں. تو اس میں اتنے احکام، اور یہ سورہ بھی لمبی ہے، انشاءاللہ اس کو بھی کمپلیٹ کریں گے اسی طرح سے. اور ساتھ ساتھ اپنی اسائنمنٹ کا خیال رکھیں. ٹھیک ہے نا. نظیفہ دعا کر لیں پلیز. باجی میرا پیس رہ گیا لیسن. اچھا آپ رہ جاتی ہیں، آپ بولتی کیوں نہیں ہے باجی؟ میں بیچ میں وہ سارے تو آپ بولیں نا، بولے بغیر تو بچے، روئے بغیر تو ماں بھی بچے کو دودھ نہیں دیتی، کہتی ہے ٹھیک ہے ابھی تک چل رہا ہے. جب روئے گا تو دوں گی. تو وہی حال ہے نا میرا بھی تک. تو جب تک آپ بتائیں گے نہیں تو سسٹر اسائنمنٹ میں سے کوشچن بھی ہے کہ سورۃ النساء کا دوسرا نام بتائیں. ہاں تو وہ کیا نام ہے اس کا؟ اس کا نام سورۃ عدل ہے اور سورۃ رحم. سورہ رحم، سورہ عدل ہے اور سورہ رحم ہے. اب میں جواب نہیں دے کروں گا، آپس میں آپ لوگ جواب دیا کرو.
نوٹس جس نے نوٹ بنائے ہوں گے ظاہر ہے وہی جواب دے گا نا, نوٹ سے باہر سے تو کچھ بھی نہیں آئے گا. یہ تابا کا لفظ جو ہے نا یہ بار بار آ رہا ہے, تبنا, تبنا بھی آیا اور تابا, تابا ماضی اور تبنا امر ہے, امر نہیں ہے یہ بھی ماضی ہے. فَإِن تِبْنَ لَكُمْ, جب تم وہ کیا کرو, اگر وہ خوشی خوشی دے دیں, لکم ان شیئن, کچھ بھی, من ہو اس میں سے کچھ, کتنا بھی دے دیں, پورا نام بھی دیں, جو بھی دے دیں, پھر اس کو تم کیا کرو گے. ٹیچر اب اس مطلب کہ دوسرے نام کہاں سے لیے, کہاں لکھے ہوئے دوسرے نام اس سورہ کے, سورہ عدل یا سورہ نے تفسیر میں بتائے تھے. تفسیر کی کتابوں میں ہوتے ہیں, لیکن تفسیر کی کتاب بھی وہ نہیں کر سکتے جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بتایا ہو. جی وہ سورہ کے نام بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں انہیں. صحیح ہے. اچھا باجی سورۃ الکبریٰ بھی کہہ سکتے ہیں, نساء الکبریٰ دوسرا نام. سورۃ الکبریٰ تو نہیں, سورۃ النساء, سورۃ الکبریٰ تو میں نے نہیں سنا. نساء الکبریٰ کہتے ہیں باجی, اور اس کو سورۃ طلاق کو نساء الصغریٰ. ہاں ہاں وہ اس طرح سے ہے نا, اس طریقے سے. ہاں النساء الصغریٰ اور النساء الکبریٰ, تو سورۃ طلاق جو ہے وہ اس کی, ہاں یہ صحیح بات ہے, اور یہ آپ کی کبریٰ ہوگی, ٹھیک ہے, بڑی ہے یہ والی. النساء الکبریٰ اس کا نام ہے اور صغریٰ اس کا, لیکن اس کے ساتھ پھر آپ نے نساء ضرور لگانا. چلیں ٹھیک ہے, کافی ہے, سبق تو سمجھ. باجی میرا لیسن سن لیں پلیز. اچھا میں آپ سے ترجمہ سن لیتی ہوں, ٹھیک ہے. تفسیر کے کوشچن تو بہت ہو گئے نا جی, تو آپ شروع سے ہی کر لیں, پہلی آیت بہت امپورٹنٹ ہے, اس کو کر لیتے ہیں ایک دفعہ دوبارہ سے, اسی میں سے کوئی کوشچن ہوگا تو میں کر لوں گی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس, اے لوگوں, اتقوا, ڈرو, ربکم, اپنے رب سے, اللہ وہ جس نے خلقکم, پیدا کیا تمہیں, من نفس واحدہ, ایک نفس سے, وخلقا, اور اس نے بنایا, منہم, اس میں, اس سے, زوجہا, ایک جوڑا, وبثا, اور پھیلا دیا, منہما, ان دونوں سے, رجالن, مردوں کو, کثیرن, بہت زیادہ, ونسان, اور عورتوں کو. واتقوا اللہ, اور ڈرو اللہ سے, الذی, وہ جو, تساءلون, تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو, بھی ساتھ اس کے. بھائی تھوڑا سا اوپر کریں گی. جی, والارحام, اور رحم کے رشتوں کو نہ کاٹو. ان اللہ, رحم کے رشتوں کو کاٹنا. ان اللہ, بے شک اللہ, کانا, ہے, علیکم, تم پر, رقیباً, نگران. اچھا اس آیت میں سبق بتا سکتی ہے مالی, کیا سبق ہے, سیکھنے کی کیا بات ہے اس آیت میں, پہلی والی میں کوئی ہم اس میں سے لے لیں سبق. باجی اس میں, اس آیت میں تقویٰ کا ہی ذکر کیا گیا کہ اللہ کا ڈر, اور رشتہ داریوں میں خاص طور پہ جو رحم کے رشتے ہیں, ارحام آیا نا, خاص طور پہ رحم کے رشتے جو ہیں, جو اپنے قریبی, جو ایک ماں سے پیدا ہوئے ہیں, اس کے آگے سے جو بھانجے بھانجیاں بھتیجیاں, یہ سارے رشتے جو آتے ہیں یہ رحم کے رشتے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. سسٹر اس میں تساءلون مطلب تم جو سوال میں, اگر رشتہ دار آپ سے کوئی ہیلپ مانگے تو ان کے ساتھ پھر آپ مطلب ڈرتے ہیں نہیں, یہ مطلب نہیں ہے, نہیں, جب ہم سوال کرتے ہیں نا, کوئی بھی ہم سے سوال کرتا ہے, کوئی بھی اس کو بیچارے پرابلم ہے, تو وہ اللہ کا واسطہ, خدا کے, ایک تقیہ کلام بھی ہے ہمارا نا کہ اللہ کے لیے میرے لیے کر دو, خدا کے لیے کر دو, ہے تو وہ ایک تقیہ کلام بھی ہے. تو وہ کیوں ہے تقیہ, وہ اللہ تعالیٰ انسان کی سائیکی بتا رہے ہیں نا, کہ تم جب بھی سوال کرتے ہو, کسی سے ہیلپ مانگتے ہو, تو پھر اللہ کا واسطہ دیتے ہو کہ اللہ کے لیے کام, کیونکہ اللہ کے لیے جب آپ کہیں گے تو وہ لازم کرے گا نا. تو اکثر دعائیں مانگی جاتی ہیں نبی کا واسطہ دے کر, محبت کا واسطہ, تو یہ وہ شرک ہے, وہ آپ نہیں کر سکتے. صرف اپنے جو آپ کے نیک اعمال ہیں نا جمع کریں, اور جو خالص اللہ کی رضا کے لیے کیے ہوں گے وہ والے اعمال جمع کریں. جی نہیں, میں یہ کہ اس آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ رشتہ داروں کا واسطہ دے کر یا بیٹے کا واسطہ دے کر کسی سے کچھ کہہ سکتے ہیں. قسم نہیں, وہ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ تم ایسا کرتے ہو, تم ایسا کرتے ہو, جائز ہے یا نہیں ہے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن کرتے تو ہم ایسے ہی ہے نا کہ اللہ کا واسطہ دے کے ہم سوال کرتے ہیں کہ تاکہ ہمارا سوال پورا ہو جائے نا. دیکھیں مانگنے والا بھی کوئی آتا ہے, فقیر بھی آتا ہے, تو ایسے ہی مانگتا ہے, اللہ کے نام پہ دے دو, ہے نا, تو اللہ کے نام پہ دے دو تو اس کا مطلب اس کو ضرور ملے گا. نہیں, میرے خیال میں یہ بھی انہوں نے اساتذہ نے کہا تھا, یا مجھے غلطی لگ رہی ہے, کوئی اور سسٹر بتا دے, کہ آپ بیٹے کا
بھی واسطہ دے سکتے ہیں, رحم کے رشتوں کا بھی واسطہ دے سکتے ہیں, لیکن قسم نہیں کھا سکتے. قسم سے نہیں, وہ جو آپ بات بیٹے کر کی رہی ہیں نا, خاطر اس طرح سے وہ باپ کی آپ جب خاطر انہوں نے دیکھیں, ایسے کہا. فرض کریں آپ کے اوپر کوئی پرابلم آ گئی ہے تو آپ بیٹے کا واسطہ دے کے دعا مانگوں کہ اللہ تعالیٰ اس بیٹے کے واسطے سے, میرا بیٹا بڑا وہ ہے, یا نبی کے واسطے سے آپ دعا مانگ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو اس کے صدقے نبی, ہم کہتے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمارا یہ کام کر دو, کہتے ہیں نا, باجی دعا کے میں نہیں کہہ رہے تھے, یہ نہیں کہہ سکتے ہم. آپس میں ایک دوسرے سے جیسے ایک رشتہ داری کا واسطہ دے کے کچھ ایک دوسرے سے بات کرنا. ہاں, رشتہ داری کا واسطہ جو ہے نا, کوئی بات منانے یا کام کروانے کے لیے. دیکھو تم میری جائی ہو, ہے نا, تم میری جائی ہو یا جایا ہو, ہے نا, کہتے ہیں نا, تو ماں جایا ہو تو ہم کئی دفعہ سوال کرتے ہیں نا تو میری ہیلپ کر دے, تو وہ کر سکتے ہیں بعض دفعہ, صحیح ہے نا. جیسے ہم ایسے بھی کہتے ہیں نا, میری پیاری بہن نہیں ہو, میرا یہ کام کر دو. ہاں, میری پیاری, تو کوئی دوست بھی ہوگی تو کہہ دیں گے پیاری بہن نہیں ہو, تو وہ کہہ دیتے ہیں نا, تو سوال تو کرتے ہیں نا. تو وہ آپ کی نیت یہ نہیں ہوتی ہے, اس طرح سے نہیں کر سکتے کہ آپ دعا مانگ رہے. کل بھی میں یہی بات کر رہی تھی کہ کبھی بھی جب آپ نے دعا کرنی ہو تو آپ اس کو وسیلہ اپنے اعمال کو بنائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میرا یہ کام کر دیں, یہ کہنا غلط ہے, غلط ہے. یہ اس کو باندھ دے پلے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ بھی کھڑے ہیں تو دعا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں مانگنی, اللہ سے ہی مانگنی ہے, کیونکہ وہ نہیں پورا کرنے والے دعاؤں کو. پورا کرنے والا 5 کام ایسے ہوتے ہیں جو کہ صرف اللہ کے لیے کرنے چاہیے. ایک تو عبادت صرف اللہ کے لیے کرنی ہے, دعا صرف اللہ سے مانگنی ہے, اجر صرف اللہ سے مانگنا ہے. اس طرح 5 کام ہیں جو صرف اللہ کے لیے ہیں. نیک کام صرف اللہ کے لیے کرنا ہے, لوگوں کو دکھاوے کے لیے نہیں کرنے, ریاکاری نہیں کرنی, اس میں ضائع ہو جائیں گے نا. تو یہ چیزیں جو چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں یہ نوٹ کیا کریں ان کو. جب میں پوری بتا دیتی ہوں تو پھر تو لازم ہی کر دیا کریں, تو کبھی میں بھول جاتی ہوں. آپ نے 3 بتائی نا کہ عبادت صرف اللہ کے لیے, دعا صرف اللہ سے. عبادت اللہ کے لیے, ٹھیک ہے, کسی کے اور کے لیے عبادت نہیں کرنی. بالکل, کوئی بھی ہے, نفل بھی پڑھتی ہیں تو اللہ کے لیے پڑھیں, ٹھیک ہے نا. نفل نماز مطابق رسول کہہ دیتے ہیں ہم لوگ, مطابق رسول ہوتے اللہ کے لیے. پھر اس کے بعد جو ہے پھر دعا ہے. رزق آپ نے اللہ سے ہی مانگنا ہے, کسی اور سے نہیں مانگنی, یہ اللہ کی صفات ہے, وہی دیتا ہے. اولاد آپ نے اللہ سے ہی مانگنی ہے, مانگنے والی جو چیز ہے نا وہ اللہ سے ہی مانگنی ہے. دعا بھی آپ نے اللہ سے ہی کرنی ہے, اجر بھی آپ نے اللہ سے مانگنا ہے, لوگوں سے نہیں مانگنا. وہ کیا ہو جائے گا, ضائع ہو جائے گا, مال کو ضائع کر. ٹھیک ہے, تو اگر کمی بیشی ہو تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بتا دوں گی اس میں. تو یہاں پر میں یہ سوال آپ سے یہ کیا تھا کہ سوال میں بول گئی کہ دوسری لڑکیوں کو, یتیم بچیوں کو چھوڑ کے دوسری عورتوں سے شادی کا کیوں کہا گیا ہے کہ دوسری عورتوں سے کرو. یہ کہا ہے نا, جو نہیں, یہ تو ہو چکا ہے نا, میں تو یہ والی آیت میں تھی. میں نے سبق پوچھے تھے آپ سے, کیا سبق ہے اس آیت میں؟ جی میں نے اس میں بتایا تھا کہ ایک تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا تقویٰ, چاہیے, اللہ کا ڈر بہترین چیز ہے. اور خاص طور پہ یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے, کیونکہ یہ رحم کا رشتہ نہیں ہے. الگ الگ اس سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے ماں باپ کو پیدا کیا تھا, تو جیسا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ خون کا رشتہ نہیں ہوتا. تو اس میں خاص طور پہ بہت زیادہ, اور یہ پہلا رشتہ ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ سے ڈر کے جو معاملات ہیں وہ کرنے چاہیے. اس میں خاص طور پہ ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے باقی رشتوں کے ساتھ ساتھ. اور اچھا, جو قرابت داری کو اپنا قائم رکھتا ہے اس کی عمر میں, اس کے مال میں اضافہ ہوتا ہے, اس کی عمر میں برکت ہوتی ہے. یہ بات یاد رکھیں. اور یہ ایک ایسا گناہ قطع رحمی جس کی سزا دنیا میں ہی ملتی ہے. والدین کی نافرمانی اور قطع رحمی کی سزا دنیا میں ملتی ہے. آپ کی اپنی اولاد آپ کے ساتھ پھر ایسی کرتی ہے, ایک تو یہی سزا ہے, ویسے بھی ملتی ہے, اولاد نہ بھی ہو تو ملتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بات. اور صلہ رحمی ہوتی وہ ہے جو توڑے اس سے جوڑا جائے, جو اس سے جوڑا جائے. تم اس سے جوڑو, ٹھیک ہے. اور اس کی فضیلت جو آئی ہے کتنی زیادہ آئی ہے, تاکید کتنی آئی ہے, اور ان کے حقوق ادا کرنے کے بارے میں احسن طریقے سے ان کے حقوق ادا. تو یہ احادیث بھری پڑی ہے ہماری. چلیں نظیفہ آپ دعا کریں, دیر ہوگی ہے. رحم کے رشتوں کے بارے میں بھی ڈرنے کا حکم ہے, اور کس کے بارے میں ڈرنے کا حکم ہے؟ اللہ سے بھی ڈرنے کا حکم ہے. 2 چیزوں سے ڈرنے کا حکم ہے, اللہ کا ڈر اور رشتہ داریوں کا ڈر, ان کا رشتے جو رحم کے رشتے ان کے بارے میں ڈرنے کا حکم ہے. واتقوا, اور ڈرو اللہ سے اور رشتہ داریوں کے معاملے میں.
دونوں کا ایک ہی اعراب ہے، تو یہ دونوں چیزیں ایک ہی ہیں. ان دونوں سے ڈرنا ہے. ڈر جاؤ اللہ سے اور رشتہ داریوں سے. چلیں اب دعا کریں. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاكم الله جزاک خيرا كثيرا. جزاک اللہ اللہ حافظ. اللہ بس جو دعائیں ہم جو پڑھے ہیں اس کو تھوڑا سا آگے بھی کرنے کی کوشش کیا کریں. کسی نہ کسی صورت میں کوئی بات کسی سے کرتے ہوئے، یہ نہیں کہ درس ہی دینے بیٹھ جائیں، باتوں میں ہی کچھ بتا دیں کسی کو، کچھ یہاں پر ہم نے یہ پڑھا تھا یہ پڑھا تھا، انشاءاللہ آگے چلیں.